السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر ملک. آپ دیکھ رہے ہیں یو ایم ریکارڈز چائے بیٹھک ود عمر ملک سیزن 1. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، یقیناً وہ سوشل میڈیا کی ایک فیمس سیلیبریٹی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ان کے بات کرنے کا انداز، ان کا لائف سٹائل، وہ ایک الگ طرح کا ہی نظر آتا ہے. ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے متعلق کہ انہوں نے زندگی میں کیا اسٹرگل کی، ابھی کیا کامیابی حاصل کی. اکثر وہ جانے جاتے ہیں غریبو اس نام سے. تو میری یقیناً آپ سارے جانتے ہیں جس گیسٹ کو میں بلانا چاہ رہا ہوں، مراد میری شہروز خان بھائی، کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں ان کو شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا اور ہمارے اسٹوڈیو کو زینت بخشی کہ آپ خود تشریف لائے. جی السلام علیکم شہروز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان سے آپ کہاں سے ہیں، سفر پاکستان سے کہاں سے سٹارٹ کیا، جاب کیا کرتے تھے؟ پاکستان میں تو میں بنیر سے ہوں، ہم، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا، مطلب پاکستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ تو بہت کم جانتے ہوں گے. لیکن ہم پشاور بولتے ہیں نا، کیونکہ اچھا، زیادہ لوگ جو ہے نا وہ پشاور کو پشاور کو جانتے ہیں. جانتے لیکن ہیں. بنیر جو ہے نا، بنیر اور سوات ایک ہی علاقے، اور ہم پشاور سے 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں. اچھا اور پاکستان میں تو میں اس ٹائم کافی چھوٹا تھا، مطلب 9-10 میں جب میں اسکول جاتا تھا تو میرا اپنا موبائل شاپ تھا، تو شاپ بھی اچھا، چلاتا تھا اور میں اسکول بھی جاتا تھا. بڑی چھوٹے ٹائم سے اسٹرگل سٹارٹ کر دی تھی ہیں. ہاں، بس ایک شوق ہوتا ہے نا انسان کو، مطلب مزدوری کرنے کا، پیسہ کمانے کا. ہم، تو بس بچپن سے شوق تھا. اچھا ہم نے جب 9-10 میں تھا تو میں، جیسے کہ میں نے کہا، میں نے اپنا موبائل شاپ کھولا تھا، تو اسکول سے جب چھٹی ہوتی تھی تو میں شاپ پہ آتا اچھا. تھا. جی تو یہ بچپن سے آپ کام کے حوالے سے جی جی چل رہے ہیں. بالکل. کون سی جاب وغیرہ آپ نے کی اسٹارٹ میں، یا شروع سے ہی آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا اپنا؟ پاکستان میں تو میں نے بس شروع سے موبائل کا ہم، شاپ میں نے اوپن کیا تھا. ٹھیک ہے. اور باقی میرا والد صاحب ادھر یو اے میں تھا، تو الحمدللہ مطلب گزارا ہوتا تھا، تو کسی اور کام کی ضرورت نہیں. لیکن ایک شوق تھا موبائل شاپ کھولنا، ہم، ضرورت بھی تھی، یہ نہیں کہ انسان کو ہم. ضرورت نہیں ہوتا، لیکن شوق بھی تھا اور ضرورت بھی تھی، تو میں نے موبائل شاپ اوپن کیا تھا. تو موبائل شاپ سے اچھے پیسے کماتے تھے؟ الحمدللہ کافی اچھا گزارا ہوتا تھا. تو جب وہاں پر اچھا گزارا تھا تو ایک دم سے آپ کا دبئی کا پلان بننا، یہاں پہ آنا، دبئی کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ دبئی کا سفر تو کافی اچھا رہا. ہم، میں پی آئی ایم آیا تھا. اچھا. پی آئی ایم میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سفر کیسا. سفر سفر مطلب وہاں سے جب آپ یہاں پہ آئے تو سفر آپ نے کیسے پلان کیا دبئی آنے کا؟ پلان تو ایسا کیا کہ میرا موبائل شاپ پہ کافی اچھا گزارا ہوتا تھا، لیکن اصل سین یہ ہے کہ میرا والد صاحب ادھر تھا، تو مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ ہوں، جب مجھے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپوں کی ضرورت ہوتی تو پھر میں مجبوراً اپنے والد صاحب سے مانگتا تھا. تو مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں یہ موبائل شاپ کروں گا تو میں اپنے والد صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ویزا کینسل کر کے پاکستان آ جاؤ. تو مجبوراً مجھے ادھر آنا پڑا، کیونکہ میرا مطلب یہ خواہش تھا کہ میں ادھر یو اے میں آؤں تو انشاءاللہ میں اپنے والد صاحب کو بس کم از کم میں کچھ اور نہ کروں تو یہ کروں کہ اپنے والد صاحب کو کہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس آپ پاکستان میں آرام سے زندگی گزارو، اب ہم مزدوری کریں گے. ماشاء اللہ. نہیں، جی پٹھان لوگ ویسے بھی بہت زیادہ تگڑے ہیں، مزدوری وغیرہ کرتا ہے وہ. الحمد اچھا. تگڑا تو نہیں، میں بہت پتلا ہوں لیکن. اچھا، دبئی میں جب آپ آئے تو ہر بندہ یہاں پر آ کر کوشش کرتا ہے کہ پہلے میں جاب ڈھونڈوں. آپ وزٹ ویزے پہ آئے تھے یا ورک ویزے پہ آئے تھے؟ نہیں، اسٹارٹنگ میں نے فری لانس کا ویزا لیا تھا. ایک اچھا. ہمارے گاؤں کا ایک ٹھیکیدار ہے، تو اس کا ہوں، کنسٹرکشن لائسنس تھا، تو اس نے مجھے اسٹارٹنگ میں فری لانس ویزا دیا تھا. تو کبھی اس کے ساتھ کام ہوتا تھا تو میں کام پہ جاتا تھا، لیبری کرتے تھے، اور لیبری میں نے لائسنس لیا تھا. لیبر میں کیا چیز آپ، کیونکہ لیبر بہت طرح کی ہے نا یہاں پہ. ہاں، ہم جیسے کہ میں نے کہا، میرا ویزا جو ہے نا وہ آزاد ویزا تھا، کمپنی کا نہیں تھا. تو ہم لیبری میں ہم نے طرح طرح کی کامیں کیے، لیکن زیادہ کام جو ہے نا ہم نے کارپسٹن اور انٹرلاک کا کیا، جو روڈ کے سائڈ پہ فٹ پاتھ بنا ہوتا ہے نا، اچھا، تو ہم نے یہی کام کیا. بڑی دھوپ میں کام کرتے رہے. اور میں جون جولائی میں بھی آیا تھا، اوئے گرمی ہوئے. بھی بہت تھی. اچھا، یہ جون جولائی کا فیض ہے کہ ابھی تک آپ موٹے نہیں ہیں، پتلے ہاں، ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ اچانک سے آپ دوسری جو جاب آپ نے سوئچ کی، وہ دوسری جاب تھی یا کون سی ابھی جاب جو پہلے تھی، یعنی لیبر کے بعد کون سی جاب آپ نے اسٹارٹ کی تھی؟ لیبر کے بعد یہ سین ہوا کہ میرا ایج جو ہے نا 2016 میں تقریباً 15 میں آیا تھا. 16 جب میں نے لائسنس لیا نا،
اچھا کیونکہ 5-6 مہینے سے 8 تک لیسنس میں لگ گئے، کیونکہ شارجہ میں اس ٹائم جو ہے نا وہ جب آپ ٹیسٹ دیتے تو وہ لیٹ آتا تھا نا، تو جب میں نے لائسنس لیا میرا ایج جو ہے نا اس ٹائم 19 سال تھا، 19واں بھی اسٹارٹ تھا نا، تو مجھے کسی اور جگہ کام نہیں مل رہا تھا، ہوں پرائیویٹ کام ملا نہیں، اور میں نے ٹیکسی میں اپلائی کیونکہ دیکھو جب آپ یو اے میں آتے ہو، جب آپ کی روم میٹ جو بھی ہوتا ہے نا، اگر ہوں وہ مطلب اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کا مائنڈ جو ہے نا اس مائنڈ طرف بھی جاتا ہے کہ وہی میں بھی ہے. وہی کام سٹارٹ کروں جیسے بزنس مین ہو. ہاں تو میرے سارے کزن وغیرہ جو ہے نا اللہ سب کو کامیاب کرے، وہ سارے جو ہے نا وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے، تو ظاہر سی بات ہے میں بھی اسی کی طرح سوچتا تھا کہ میں بھی ٹیکسی ڈرائیور بن جاؤں، کیونکہ مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے اپلائی کیا ہر جگہ، لیکن میرا ایج کم تھا تو کسی بھی جگہ میں میرا مطلب مجھے اس نے نہیں لیا. لیکن ہر جگہ میں ایج جو ہے نا وہ شارجہ عجمان جہاں بھی میں نے اپلائی کیا تو 23 سال جو ہے نا اس کا منیمم لمٹ چاہیے تھا تھا. منیمم. اچھا اور دبئی میں 21 سال تھا لیکن میرا 19 تھا. تو پھر اچھا میرا ویزا بھی ختم ہو گیا بیچ بیچ میں، کیونکہ میں نے 1 سال پھر بھی لیبری کا لائسنس کے بعد بھی ایک شاپ میں نے کام کیا نا لیبری کا. پھر میں پاکستان چلا گیا. پھر ہوں جب میرا ایج پورا ہو گیا 21 سال تو پھر میں دوبارہ وزٹ پہ آ کے میں نے ٹیکسی جوائن کی. اچھا دوبارہ پھر آپ نے ٹیکسی جوائن کی. جی جی تو بالکل. جانے سے پہلے جو جاب تھی شاپ پہ، جی جی. وہ شارجہ میں آپ کام کرتے تھے؟ شارجہ میں کام کرتے تھے لیکن ہم ڈیلیوری کا کام کرتے تھے، تو دبئی بھی آنا جانا ہوتا کیونکہ ایک برانچ اس کا انٹرنیشنل سٹی دبئی میں تھا، تو دبئی میں بھی ڈیلی مطلب دبئی میں آ کے ہم ریسٹورینٹ میں ڈیلیوری دیتے تھے. اچھا یعنی آپ نے آتے ساتھ سب سے پہلے لیبر کا کام کیا، پھر دوسری جاب سوئچ کی، پھر دوبارہ اس ڈیلیوری کے کام میں آئے، اس کے بعد ٹیکسی جوائن کی، واپس آ گئے. جی جی بالکل. تو ٹیکسی کتنا ٹائم آپ نے چلائی؟ ٹیکسی میں نے 3 سال چلایا. اچھا 3 سال چلائی آپ ہاں نے. نا، تو تین تو یہ سال ایک ٹیکسی چلانے والا ٹیکسی ڈرائیور وہ اچانک سے ٹک ٹاک کی دنیا، تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہے. جی جی. تو یہاں پر کیسے آپ نے انٹری کی؟ دیکھو کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے بولا کہ میں نے جو ہے نا شاد انور کے اوپر جو ہے نا کنٹینٹ سٹارٹ کیا تو اسی وجہ سے میں وائرل ہو گیا، جو ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے پیچھے میرا سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑا سٹرگل ہے. جو میرے گاؤں والے ہیں نا اس کو اس کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں کا نام ہے کلیاڑی. تو کلیاڑی وینس کے نام پہ میں نے 2012-13 میں، تب ٹک ٹاک بھی نہیں تھا نہ ہم جانتے تھے، میں نے کرونا میں ٹک ٹاک کو جو ہے نا اچھا. پہچان لیا کہ ٹک ٹاک ہوں بھی ہوں ایک ہوں ایپ ہے. تو 2012 میں ہم نے جو ہے نا کنٹینٹ، میں ایز اے ڈائریکٹر اپنے کزن کو ڈائریکٹ کرتا تھا. میں ویڈیو میں کم آتا تھا، اس لیے کم آتا تھا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں تھی کیمرہ پکڑنے کا اور ڈائریکشن کا. تو ویڈیو میں کوشش کرتا تھا کہ میں ویڈیو میں آ جاؤں، تو بہت کم میرا سین ہوتا تھا کیونکہ میں نے ڈائریکشن کرنا تھا. تو 2012 میں یوٹیوب اور فیس بک پہ ہم نے کلیاڑی وینس، جو ہمارے گاؤں کا نام ہے کلیاڑی، اس کے نام پہ میں نے ایک پیج بنایا تھا. اور ہم نے تقریباً 20-25 کنٹینٹ بنائے تھے، بڑے بڑے 20 منٹ کے، 15 منٹ کے، 10 منٹ کے. تو میں نے 2012 سے سٹارٹ کیا. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ ایک چیز کے پیچھے لگا ہوتا ہے نا تو پھر کچھ نہ کچھ بہانہ بن جاتا ہے. اگر آپ وہ بزنس کے پیچھے ہو یا سوشل میڈیا میں یا کسی بھی چیز کے پیچھے، تو جب آپ کسی چیز کے پیچھے لگے ہوتے تو اللہ آپ کو ضرور کامیابی دیتا ہے. کامیاب کرتا. تو آپ نے جس ٹائم کنٹینٹ بنانا شروع کیا، اچھا ٹیکسی کا تو موسٹلی کیونکہ میں بھی دبئی میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے ٹیکسی والوں کو تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا، کیونکہ وہ ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، مختلف پروجیکٹ، وہ بھاگ دوڑ چل رہی ہوتی ہے، وہ اسی پہ ہوتے ہیں. تو آپ ویڈیو کس ٹائم بناتے تھے؟ ٹیکسی میں ایسا سین ہوتا ہے کہ آپ مطلب روڈ سے بھی کسٹمر ہوتا ہے، کبھی اٹھاتے ہو، کبھی کبھی یہ سین ہوتا ہے کہ آپ ہوٹلز میں بھی مطلب سٹے کرتے ہو، کسٹمر کا ویٹ کرتے ہو. تو جب میں مطلب جو بیزی ٹائم نہیں ہوتا نا، جیسے کہ ٹیکسی میں یہ سین ہوتا ہے کہ صبح کا ٹائم بھی بیزی ہوتا ہے، دوپہر کو بھی، بیچ میں جو 10-11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ اتنا بیزی نہیں ہوتا. تو پھر میں کسی ہوٹل کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. تو جب میں ہوٹل کے سامنے کھڑا ہو کے کسٹمر کا ویٹ کر رہا تھا تو میں ٹیکسی کے اندر بناتا تھا. تو میں اسی ٹائم ویڈیو بناتا. تو سب سے پہلے جو آپ نے ویڈیو بنائی وہ شاید انور پہ بنائی تھی، کیا ویڈیو تھی جس سے آپ وائرل ہوئے؟ وہ میں نے ٹیکسی کے اوپر بنائی تھی. میں نے جتنے بھی کنٹینٹ بنائے، میں نے شاید انور کا اس میں نام نہیں لیا، لیکن اشارہ اس طرف ہوتا تھا نا. باقی فنی کنٹینٹ تھا، اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. لیکن میں نے یہ بنایا تھا کہ اگر آپ مطلب پاکستان میں ٹیکسی چلاتے ہو تو آپ غریب ہو. ایکٹ کر کے دیکھیں وہ کیسے کرتے ہیں. تو میں بولا اگر آپ پاکستان میں ٹیکسی چلاتے ہو تو آپ غریب ہو، دبئی میں ٹیکسی چلاؤ گے تو لوگ دیکھیں گے آپ کو، واو نائس کار. اس طرح جو ہے نا میں نے ایک ٹیکسی کے اوپر کنٹینٹ بنایا تھا. اور میں بعد میں خود بھی ہنس رہا تھا
جیسے یہ وہ بنایا کنٹینٹ گیا ہے. ختم ہو جاتا ہے. نہیں میں ویڈیو میں بھی ہنس رہا تھا نا. اچھا. پھر بعد میں جب کنٹینٹ میں نے اسٹارٹ کیا نا ہوں. تو میں سیریس ہو کے فنی بناتا تھا. لیکن جو میرا پہلا کنٹینٹ ہے وہ لاسٹ میں خود بھی ہنستا تھا. اچھا جب آپ بنا رہے تھے آپ کو آئیڈیا تھا کہ آپ وائرل ہو جائیں؟ آئیڈیا تو میں آپ کو یہ کہوں کہ جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ سے بولا تھا نا کہ میں نے 2012 سے سٹارٹ کیا تھا تو یقین کرو مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں نے ایک دن تو وائرل ہونا ہی ہے. ماشاءاللہ. لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس ویڈیو سے وائرل ہوں گا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن وائرل ہونے کا میں نے 2012 سے سٹارٹ کیا. جب آپ کو ایک چیز کی لت ہوتی ہے اور آپ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہو تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ آپ کو اس میں کامیاب ضرور کامیابی کرتا دیتا ہے. ہے. تو جس ٹائم آپ بنا رہے تھے تو کبھی آپ کو کوئی شاہد انور کی طرف سے کال آئی یا کبھی ہوا کہ میری کیوں بنا رہا ہے اور میری یار ویڈیو کیوں نہیں کر رہا اس طرح؟ سین یہ کہ جب میں نے ویڈیو بنائی نا تو ایڈیٹنگ جیسے میں نے بولا میں 2012 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ایڈیٹنگ کا آلریڈی مجھے سمجھ تھا. تو میں نے ویڈیو ایڈٹ کی اس کے بیچ میں وہ فنی وہ ہنسی ڈالنا اس طرح کی چیزیں وہ سارے میں نے آلریڈی ڈالی تھی. ویڈیو میرے پاس پڑی تھی 2-3 دن میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں سٹارٹنگ سے پوئٹری کے اوپر ویڈیو بناتا تھا. جب میں شاہد انور کا ویڈیو اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر رہا تھا اس ٹائم میرا 1,14,000 ٹک ٹاک پہ آلریڈی فالوور تھے جو میں نے پوئٹری سے اچھا. بنائے تھے. اور میرا اکاؤنٹ گروتھ بھی کر رہا تھا. میرے یوٹیوب پہ بھی 1,30,000 سبسکرائبر تھے جب میں وائرل ہو رہا تھا. کیونکہ میں نے پوئٹری کے اوپر میرے یوٹیوب پہ 19 ملین 17 ملین اس میں میرا فیس نہیں ہوتا تھا لیکن میں پوئٹری لکھتا تھا نا. اور میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن گوگل سے اٹھا کے میں کرتا تھا نا. بس ایک ڈریم ہوتا ہے ہر بندے کا کہ میرے زیادہ فالوور ہو. تو جب میں نے شاہد انور کے اوپر ویڈیو ڈالی تو وہ بھی ٹرینڈنگ میں تھا. کنٹینٹ بھی فنی تھا اور میرا اکاؤنٹ بھی گروتھ میں تھا نا. اس وجہ سے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اور میں نے 2-3 دن اپنے موبائل میں وہ ویڈیو میری پڑی تھی. میں اپلوڈ نہیں کر رہا تھا لیکن میرا ایک کزن ہے میں نے اس کو دکھایا تو اس نے بولا کہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں. تو میں نے اس کو بولا نہیں یار آپ اپلوڈ نہ میں نے اس کو بولا میں اپلوڈ کرو لیکن ایسا نہ لوگ مجھے گالی دے رہا. تو اس نے بولا اگر آپ اپلوڈ نہیں کر رہے تو میں اپلوڈ کر رہا ہوں. تو پھر مجھے بھی لالچ آ گیا. اب ادھر ایک سین ہے دیکھو میری جو ہے نا ان دنوں میری بیٹی کا پیدائش ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی تھی. آپ شادی شدہ بھی ہیں؟ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں. ماشاءاللہ. میں اس تو طرف آنے لگا تھا لیکن جی میں پہلے سے اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ گھر سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو سین یہ کہ میں الحمدللہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ایک بہانہ بن جاتا ہے نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ رزق آتا ہے نا بیٹی کی برکت ہے. تو جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. جی الحمدللہ. اچھا جب ویسے کبھی شاہد انور سے ملاقات ہوئی؟ نہیں ملاقات تو نہیں ہوئی. کال آئی ہو؟ نہیں. اور جب میں پہلی ویڈیو بناتا تھا تو اس نے میرے اوپر 3-4 اسکیچ کیے تھے. اچھا اس میں کیا کہا تھا؟ اس میں یہی کہا تھا کہ میں نے جب شاہد انور کے اوپر ویڈیو بنائی پھر میں نے بعد میں یہ کنٹینٹ وغیرہ جیسے میں نے بولا مجھے کنٹینٹ کا پہلے سے سمجھ تھا کیونکہ میں نے آلریڈی 2012-13 میں بنایا. پھر باقی جو ہمارے ٹیم ہے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. ایڈیٹنگ بھی سیکھا بہت کچھ اس کے ساتھ رہ کے ہم نے سیکھا نا. لیکن سمجھ تو پہلے سے تھا. مطلب یہ نہیں 100% تھا لیکن 20-30% تو کم از کم تھا باقی لوگوں کے نسبت سے. تو اس ٹائم پھر میں نے چھوڑ دیا. پھر میں نے پروموشن سٹارٹ کی. پھر وہی سین مطلب شاہد انور نے یہ کہا کہ اگر آپ آج جو کما رہے ہیں میری وجہ سے کما رہے ہو بھائی رزق جو ہے نا وہ اللہ دیتا ہے. میں جب لیبر تھا تب بھی الحمدللہ ہمارا گزارا ہوتا تھا اور جب ٹیکسی جوائن کیا تب بھی گزارا ہوتا تھا. میرا والد صاحب جو ہے نا ادھر لیبر تھا وہ میونسپلٹی ابو دھابی میں تھا لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ میرا والد صاحب جو ہے نا وہ لیبر ہے امارات میں. جب میں ادھر یو اے میں آیا جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہی ہے اور وہ کیا ہے. ورنہ جب ہم پاکستان میں تھے اور میرا والد صاحب ادھر تھا تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ میرا والد صاحب کوئی بادشاہ ہے. وہ پاکستان کا تو کنسیپٹ یہی ہے نا کہ یار دبئی میں سیٹل ہے. تو الحمدللہ ہم نے پاکستان میں ایسی زندگی گزاری کہ ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا. ہمارے والد صاحب نے ہمیں کبھی محسوس مطلب اس نے کیا بھی نہیں کہ وہ ایک لیبر ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں تو بادشاہ لگتا تھا. تو اس ٹائم بھی الحمدللہ رزق ملتا تھا اور ابھی بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا اس سے پہلے میں نے ولی اللہ بھیا وہ بھی پٹھان ہے اس کا بھی انٹرویو کیا. اب مجھے وہ ویسے ہی مجھے پٹھانوں سے محبت ہے. آپ سے بھی بات ہوئی جب آپ سے میری کال پہ بات ہوئی الحمدللہ آپ نے خود کہا کہ یار میں اب ٹائم دے سکتا ہوں. یہ پٹھانوں کی ایک ہے کہ دل سے محبت کرتے ہیں عاجز لوگ ہیں. اچھا جب آپ نے ٹیکسی کی جاب کرتے تھے اسٹارٹ کی
تو پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ یار یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، تو جب آپ نے یہاں پہ جاب کی تو فیملی آپ کو کیسے لیتی تھی؟ ہوتا ہے نا پاکستان میں، اچھا بچہ ہاں، ٹیکسی چلا رہا ہے. دیکھو یہ ہر ملک کا الگ الگ ہوں. کانسیپٹ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ اگر ملیشیا میں ٹیکسی چلاؤ گے نا تو لوگ مطلب وہ برا فیل کرتے ہیں کہ یار یہ ٹیکسی چلاتے، کیونکہ ملیشیا میں لوگوں کا کانسیپٹ ہے بزنس. ہوں. وہ لوگ بڑے بڑے اس کی شاپ بھی ہے، بڑے بڑے بزنس ہے، اور وہ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں کہ کسی بڑے شاپ سے سامان اٹھا کے، جیسے الیکٹرانک کا، موبائل کا وہ کور وغیرہ، ہوں. وہ سارا اٹھا کے روم میں جا کے وہ بیچتے. اس طرح وہ ادھر وہ یہ کانسیپٹ ہے. ادھر امارات میں جب آپ ٹیکسی چلاؤ گے نا تو ہمارے زیادہ لوگ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے تو وہ مطلب اتنا وہ فیل نہیں کرتے کہ یار یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے. ہوں. کیونکہ آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے نا وہ آسانی سے جو ہے نا جو محنت کرتا ہے نا تو وہ چار ہزار 3-4 ہزار درم آسانی سے کماتے ہیں. تو 3-4 ہزار درم تو مطلب کافی زیادہ رقم ہوتے ہے ہیں، اسپیشلی پاکستان کی پاکستان کے حساب رقم سے ہے. بہت زیادہ ہے. تو میری فیملی والے جب میں لیبر تھا تب بھی اس کو مطلب پتا تھا. میں نے جیسے میرا والد صاحب جو ہے نا ہوں. وہ ہمارا ہیرو ہے تھا بھی اور رہے گا بھی، ماشاء اللہ. اسی طرح جو ہے نا میں بھی مطلب اپنے فیملی کا ایک قسم ہیرو کا ہے، ہیرو ایسا ہوں. ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو جب میں لیبر تھا تو تب بھی ہوں. الحمدللہ مطلب اس نے عزت دی. ٹیکسی ڈرائیور تھا تب بھی، اور جب میں موبائل شاپ چلاتا تھا تو ان کو میرے بارے میں آلریڈی پتا تھا. اچھا ماشاء جی. اللہ. تو پھر جب لوگ بہت سے گولز لے کے آتے ہیں پاکستان سے، میں نے جا کے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اب ایک بندہ یہاں پہ آیا، اس نے جاب کی، لیبر کی، پھر اس کے بعد ڈیلیوری کا کام کیا، کبھی ہمت نہیں ٹوٹی پھر یہ آ کے دوبارہ ٹیکسی شروع کرنا؟ اب جیسے بولا کہ ہر بندہ گول لے کے چلتا ہے نا، میں نے موبائل شاپ 5-6 سال پاکستان میں موبائل شاپ کیا تھا. لیکن جب میں پاکستان سے ادھر آیا نا تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے سارے وہ کزن وغیرہ ٹیکسی ڈرائیور تھے، اور ایک بزنس کھولنے کے لیے آپ جو ہے نا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو بنا پیسوں کے تو ہوں. بزنس نہیں نہیں کھولتا. یہ ہوتا. ظاہر سی بات ہے، ہوں. اور اسپیشلی امارات میں ہر چیز کے لیے لائسنس چاہیے. مطلب آسانی حساب سے اگر آپ ایک چھوٹا سا کیفٹیریا بھی کھول رہے ہو تو آپ کے پاس 70-80 ہزار سے 1 لاکھ درم. نارمل تو ہونا چاہیے، پھر ایسا ہی. وہ جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کسی اسٹینڈرڈ جگہ پہ کھولے ہو تو زیادہ لگتا ہے، ہوں. لیکن نارمل آپ کو یہی چاہیے. تو جب میں ادھر آیا تو میں اسٹارٹنگ میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جو ہے نا کیفٹیریا یا ریسٹورینٹ میں پیسے جمع کر کے یہ کھولوں گا. میں واللہ ایک دن میں ایک دوست ہے تو میں نے اس کو کہا کہ میرا جو ہے نا یار ہم نے ٹیکسی جوائن کی لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا بزنس کھولوں فیوچر میں اسی کوشش میں. اور میں نے اس کو یہ بولا کہ میرا جو مائنڈ ہے نا یہ بزنس مائنڈ ہے. ہوں. تو وہ واللہ میرے اوپر بہت ہنستے ہنستا تھے. تھا کہ یار یہ کیا بزنس مائنڈ، اس کو ایک عجیب سی بات لگی نا. ہاں. تو سٹارٹنگ سے میرا یہ گول تھا کہ میں کیفٹیریا یا ریسٹورینٹ لازم کھولوں گا. ہوں. اسی کوشش میں تھے، ابھی تک میں نے کھولا نہیں ہے ہاں. لیکن یہ میرا کوشش تھا کہ میں. اور دوسری بات یہ میرا یہ بھی کوشش تھا کہ یا تو میں کیفٹیریا ریسٹورینٹ کھولوں گا یا یورپ کا ویزا لے کے میں اچھا. ادھر ہی چلا جاؤں گا. یہ 2 گول تھے میرے. اچھا، یہ ٹیکسی کی جاب چھوڑنے کی وجہ وائرل ہونا تھا؟ جب میں ٹیکسی چلاتا تو اس کے بعد جب میں وائرل ہو گیا نا تو ٹیکسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پرسنٹیج پورا کرنا پڑتا ہے. تو جب میں وائرل ہوا پہلے یہ سیکیورٹی والے جو ہوٹل کے سامنے کھڑے ہوتے تھے یہ ہمیں بھگاتے تھے ہاں. کہ ہم جب کسٹمر کے لیے جاتے تھے. اور جب میں وائرل ہوا تو جب ایک بندہ ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کنٹری میں جو بھی لوگ رہتے ہیں سب کے سامنے وہ ویڈیو جاتی ویڈیو ہے نا. چل رہا ہے، الگوریدم چل رہا ہے. اس حساب سے وہ سب کے سامنے ویڈیو جاتی تھی. تو جب میں جاتا تھا تو زیادہ سیکیورٹی والے روکتے تھے، پھر وہ بولتے تھے میرے ساتھ ویڈیو بناؤ. ہم بھی خوش ہوتے تھے کیونکہ نیا نیا ٹائم ایک ٹیکسی والا عجیب بندہ. سا ہاں. ٹیکسی والا بندہ پھر آپ کے ساتھ لوگ ویڈیو بناتے تھے. ہوں. تو میں بھی واللہ ابھی بھی خوش ہوتا ہوں کہ لوگ پیار دیتے. اس ٹائم ہوں. تو بہت زیادہ خوش ہوتا تھا کیونکہ نیا نیا ٹائم تھا. تو میں لوگوں کو ٹائم دیتا تھا اور ادھر میرا پرسنٹیج خراب ہو جاتا تھا کیونکہ ٹیکسی کمپنی والا آپ کو نہیں دیکھتا کہ یہ سٹار ہے یا جو بھی ہے، ہاں، اس نے بھائی تو اس کو ٹارگیٹ فٹ لے چاہیے لیا. اپنا پرسنٹ، اس کو ہاں. پیسہ چاہیے. تو اس وجہ سے پھر میں پرسنٹیج جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا تھا تو میں نے خود ریزائن دیا، اس ٹیکسی ٹائم چھوڑ کتنا دیا. کماتے تھے؟ بس میں پہلے مطلب جب 35% بندہ کرتا ہے نا تو یہ ٹیکسی ڈرائیور سمجھتے ہیں کہ اس کا سیلری آتا ہے 4,000 کے قریب، کٹنگ 3800. کر کے وہ ساری وہ چیزیں. 4,000 اس کا سیلری آتا ہے. تو میں پہلے 4,000 تک سیلری میرا ہوتا تھا، 3 سے 4,000 کے بیچ آتا تھا. ہوں. لیکن جب میں وائرل ہوا تو پھر ظاہر سی بات ہے پرسنٹیج میرا کم ہوا تو پھر 2,000 اچھا، کی وائرل ہونے کا نقصان ہی ہوا. یہ پھر 2,000 کے قریب میری سیلری آ گئی. اللہ اکبر. اچھا، جی تو جس ٹائم آپ وائرل ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے ٹیکسی کو ریزائن کیا. جی. ٹیکسی ریزائن کرنے کے بعد جو پہلا پروجیکٹ ہے آپ کا کون سا کیا تھا؟
میں نے ٹیکسی کے ٹائم میں جو ہے نا آلریڈی 2-3 پروموشن کیے تھے، اچھا ٹیکسی کے شاید دوران ہی 4-5۔ ٹھیک ہے اب سین یہ ہے کہ جب میں وائرل ہوا نا، تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ مطلب دبئی میں بہت ساری ٹیکسی ہیں، میں نے اپنے حساب سے 50,000 تقریباً ٹیکسی ڈرائیور لگائے کہ اتنے اس کمپنی میں، اتنی اس کمپنی میں یہ جو ٹریڈ سینٹر رونڈا بورڈ ہے نا ادھر ہی کھڑا تھا نا، ہوں، تو مطلب گاڑیاں ہوتی ہے رونڈا بورڈ کو آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے، ہوں، ویٹنگ کرنا پڑتا ہے نا، اس ٹائم میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار دبئی میں بہت ساری ٹیکسی ڈرائیور ہے، مطلب جو میں نے حساب لگایا 50,000 میں نے اپنے حساب سے لگایا، میں نے بولا 50,000 لوگوں میں اگر آپ وائرل ہو گئے نا تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، موقع دیا اب اس سے موقع سے آپ نے پیدا اٹھانا ہے، یہ ٹیکسی چھوڑنا ہے، اگر ٹیکسی نہیں چھوڑو گے تو زندگی بھر ٹیکسی ڈرائیور رہو گے۔ ہے اب میں نے یہ سوچا اگر میں ٹیکسی ڈرائیور رہوں، کیونکہ ناکامی کا تو سوچنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر پوری فیملی کی ذمہ فیملی کی داریاں ذمہ ہوتی ہے، داری وہ ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے نا، تو میں نے یہ سوچا اگر میں ٹیکسی چھوڑ دوں اور میں اس چیز میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، پھر میں نے یہ سوچا اگر میں ٹیکسی چھوڑ دوں ہوں، اور میں اس میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، تو ٹیکسی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ تو ڈرائیور ہوتا ہے، ظاہر سی ہوں، بات ہے، تو میں نے بولا ڈرائیور سے آپ لیبر نہیں بن سکتے، ہاں ڈرائیور تو آپ رہو گے، تو بے شک اگر آپ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہو تو کسی کمپنی میں ڈرائیور بن جاؤ گے، ہوں، اللہ نہ کرے ناکام ہو، اگر ہو گئے، یہ تو بہت لاسٹ میں یہ آپشن تھا، تو میں نے بولا اگر ہو گئے تو کسی کمپنی کو جوائن کرو یا واپس ٹیکسی جوائن کرو، کسی اور ٹیکسی کمپنی کو ہوں، جوائن کرو، لیکن میں نے بولا اگر یہ موقع آپ نے مس کیا نا تو پھر آپ زندگی بھر ٹیکسی ڈرائیور بنتے رہو گے، تو اس لیے میں نے ٹیکسی کو جو ہے نا چھوڑ دیا، توکل کیا میں نے۔ تو پھر آپ نے پہلا پروجیکٹ جو وہاں پہ ٹیکسی میں ہی کیا تھا پیسے کتنے ملے تھے اس کے اسٹارٹنگ میں یار واللہ پیسوں کی نہیں اگر دیکھیں یہ بتانا پڑے گا کیونکہ آ، میں بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ بندہ ٹیکسی سے بھی وائرل ہو سکتا نہیں سین یہ ہے نا، جو بھی ہم اگر ویڈیوز بناتے ہیں یا اس طرح پوڈ کاسٹ وغیرہ یا انٹرویو ہوتا ہے تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو بتائے کہ میں کیا ہوں، ہوں مطلب میرے پاس کتنے پیسے یا کیا سین ہے، لیکن یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک موٹیویشن ہوتا ہے، موٹیویشن ہے اگر میں کر سکتا ہوں میں پہنچ سکتا ہوں، بے شک مطلب اللہ کا کرم ہوتا ہے، ہوں اس میں انسان کا کوئی خاص جو ہے نا ہوں خاصیت، بڑے بڑے لوگ ٹیلنٹ بھی ہوں اس میں ہوتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا، نصیب کی بات ہوتی ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنا چاہیے، ہوں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کوشش کرو، آپ بھی کر سکتے ہو نا، تو ہم موٹیویشن کے لیے بات کرتے اور لوگ جو ہے نا اس کو پھر جو ہے نا نیگیٹو لے لیتے غلط، ہیں ہاں لیکن مطلب میں آپ کو یہ بولوں کہ میں اتنا کماتا تھا اس ٹائم میں نے، تو پھر لوگ بولیں گے اگر آپ اتنے کماتے تو آپ کے پاس فلانا چیز نہیں ہے، فلانا چیز نہیں ہاں ہے، ہاں ہاں یہ آپ کا کدھر، پھر یہ بولتے ہیں کہ پاکستان کا قرضہ کب اتارو گے، اس طرح کے سین ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے جب میں ٹیکسی چلاتا تھا میرا 4,000 سیلری تھا، ہوں تو 4,000 سیلری میں میرا 600-700 مطلب روم کا 500-600 آتا تھا، میرا اپنا خرچ جو ہے نا 300-400 میں مہینے کا، یہ مطلب میرا خرچ ہے، کبھی ہوں ایکسیڈنٹ کبھی فائن تو اس میں بھی کٹ وہ تو جاتے تھے، یہ سین ہوتے تھے، لیکن اس ٹائم بھی وہی حال تھا، گزارا ہوتا اچھا تھا، لیکن جب میں 4,000 سیلری لیتا تھا اس وقت میرا 1,000 کے قریب خرچہ تھا، ہوں لیکن جب آپ کا انکم زیادہ ہو جاتا ہے نا اس خرچہ حساب بڑھ سے آپ جاتا کے خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کچھ نہیں بچتا، ہے اچھا آپ کو تب بچتے جب آپ کا انکم جو ہے نا وہ ان لمیٹڈ بہت زیادہ ہوں انکم ہو، تب آپ بڑے بڑے گاڑیاں بھی لے سکتے ہو، یہ سب کچھ ہوں کر سکتے ہو، اب ہماری زندگی ایسی ہے نا کہ ہم جتنا کماتے ہیں نا ان میں سے یقین کرو 75% جو ہے نا ہمارے پرسنل خرچ میں جاتا ہے، بہت زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں، ادھر یو اے میں ہوں آپ نے پھر وہ اس حساب سے چلنا پڑتا رہنا ہے نا، ہے کھانا پینا اٹھنا اب میں بیٹھنا آپ کو یہ اپنا بولوں کہ پہلے میرا 4,000 سیلری تھا تو اب میرا 4,000 روم رینٹ ہے، تو اگر میں 4,000 روم رینٹ دے دوں اب آگے سے اس کی ساری چیزیں کروں نا یہ میں کیا سنوں الحمدللہ سب ماشاء کچھ اللہ اللہ کر، کہنے کا یہ مطلب ہے اب روم کا میں میرا کوئی اور مطلب نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اب میرے خرچے بھی زیادہ ہو گئے تو اس وجہ سے کچھ بچتا نہیں نا، لیکن سارا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک موٹیویشن ہوتا ہے، لوگوں کو موٹیویشن دینا کہ بھائی اگر ہم کر سکتے تو آپ بھی کر سکتے ہو، چلے کوشش کرو۔ موٹیویشن کے لیے پہلے جو 4,000 کمانے والا ایک بھائی تھا آج وہ ایک اندازے کے مطابق اتنا الحمدللہ ہو جاتا ہے، میں صرف موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو میں آپ کو یہ بولوں کہ میں ٹائم کی بات ہوتی ہے، جب میں سٹارٹنگ میں پروموشن کرتا تھا تو میں 1,000 درم لیتا تھا ایک پروموشن کا، سٹارٹنگ سے میں نے 1,000 درم سے پاکستانی یہ بنتے ہیں 75,000 اتنا ہی بنتے ایک ہیں ویڈیو کا 75,000 ایک ویڈیو کی، الحمدللہ یہ بہت زیادہ سستا کنٹینٹ کریٹر نہیں ہے جو ایک ویڈیو بنا کے دیتا ہے، کتنے منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے
وہ 1 سے 1.5 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا بھائی ہے۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ 2 منٹ کے یا 1 منٹ کا 1.5 منٹ کا 80,000 روپیہ 75,000 روپیہ پاکستانی چارج کرتا ہے. یہ بہت سستے پروجیکٹ نہیں کر رہے میری ہیں بات تو ماشاء سنو اللہ. پہلے، دیکھو جو 1 1.5 منٹ کا کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے 5 6 گھنٹے کا محنت ہوتا ہے. اچھا ہاں دیکھو ہم جو کنٹینٹ بناتے ہیں نا، ہم ایسا نہیں بناتے کہ وہ 1 1.5 منٹ کا لوگوں کو لگتا ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے ہم شوٹ کرتے ہیں، میں نے جس کے سامنے بھی ویڈیو شوٹ کیے نا، تو اس نے مجھے واللہ بہت لوگوں نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں جا کے آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے لائک کمنٹ سب کچھ کروں گا، کیونکہ اچھا ایک کنٹینٹ کی پیچھے اتنا زیادہ محنت ہوتا ہے، محنت پانچ ہوتی ہے. چھ گھنٹے کا واللہ کم از کم محنت ہوتا ہے. اور باقی جب آپ کنٹینٹ بناتے ہو، کنٹینٹ ہم ڈیلی سیم کنٹینٹ تو نہیں بنا سکتے، ہاں ڈفرینٹ ہوگا. ڈیلی آپ نے ڈفرینٹ ویسے کنٹینٹ سوچنا پڑتا ہے، ہوں. پھر وہ بنانا، پھر شوٹ پہ 1 2 گھنٹے لیتا ہے، پھر ہم 2 3 گھنٹے ایڈیٹنگ پہ لیتا ہے. تو یہ 5 6 گھنٹے کا 1 1.5 منٹ کا جو ویڈیو ہوتا ہے نا، یقین کرو یہ 5 6 گھنٹے کا محنت ہوتا ہے کم از کم. یہ ڈیلی کا ہم ایک کنٹینٹ پہ 5 6 گھنٹہ کیونکہ لگاتے ہیں. ابھی ٹک ٹاک کے فور یو پہ نا دبئی کا الگوریتم جو گلف کا ہے اس پہ آپ فور یو پہ آپ اور وہ رومن بھائی ہے وہ بالکل رہتے ہی رہتے ہیں. تو اس کے پیچھے 5 5 6 گھنٹے کی محنت یقین ہے کرو. ماشاء اللہ. اچھا دوسری بات کہ سب سے پہلا پروجیکٹ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ایسا تھا سب سے ہائیسٹ پروجیکٹ جو آپ نے کیا اور سب سے ہائی سیلری لی ہو, یعنی اس پروجیکٹ سے مجھے سب سے اچھا. میں نے اب میں نے بولا میں نے اسٹارٹنگ میں 1,000 سے اسٹارٹ کیا نا. اب کی بتائیں. اب تو کچھ بس یار ڈیل کی بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں سے مطلب وہ 2,000 بھی چارج کرتے ہیں، 3 بھی کرتے ہیں، لیکن نارملی میں 3,000 درہم چارج کرتا ہوں. اب کی بات ہے، ایسا نہ ہو ایک اچھا اللہ زندگی دے لیکن 1 سال بعد کوئی یہ دیکھے اور پھر بولے کہ تو نے تو 3,000 بولا تھا. لیکن یہ ٹائم کی بات ہوتی ہے. نہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے بلایا ہو اور پیسے بحث کی ہو یا پیسے نہ دیے ہو؟ نہیں میں جب بھی جاتا ہوں میں پہلے اسی کے ساتھ ڈیل ڈن کر کے جاتا ہوں. اچھا تاکہ بعد میں مسئلہ ایسے نہ نہیں ہو. جاتا، بعد میں مسئلے نہیں جاتا. موسٹلی آپ نے پروجیکٹس انڈین لوگوں کے ساتھ کیے ہیں یا پاکستانی لوگوں کے ساتھ؟ میں نے انڈین کے ساتھ بھی کیے، میں نے عربک کے ساتھ بھی کیے. کل اچھا رات بھی. ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی، سوری آئی ایم کٹنگ یو، کہ بہت سے پروجیکٹس آپ سے میں نے گورنمنٹ لیول کے بھی دیکھے ہیں، جی جی بہت سے سیمی گورنمنٹ کے بھی دیکھے ہیں اور بہت سے ہائپر مارکیٹ اور اسٹور کے بھی دیکھے ہیں. جی تو بالکل. یہ سارے کے سارے آپ انڈین لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں پاکستانی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ موسٹلی آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ بڑے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی الحمدللہ. یہ سارے اس میں ہمارے پاکستانی بھی ہے، افغانستان کی بھی ہے، اور جو بڑے بڑے مال مارکیٹس وغیرہ نا، یہ زیادہ تر جو میرے حساب سے 80 سے 90% جو ہے نا وہ افغانستان کے ہیں. تو ماشاء اللہ اللہ ان کو اور بھی کامیاب کرے. اور ریسٹورینٹ وغیرہ تو مطلب ہمارے پاکستانیوں کی بھی، افغانیوں کی بھی، انڈین بھی ہے، لیکن مارکیٹ زیادہ افغانیوں کی ہے. تو جو بڑے پروجیکٹ آپ نے کیے ہیں ان کے کوئی نام لیں گے کہ کون کون سے ہائپر مارکیٹس ہیں؟ ہیپر مارکیٹ تو ہم نے ڈسکاؤنٹ سینٹر کا بھی کیا جو بہت بڑا مارکیٹ ہے شارجہ میں. گرین گفٹ کا کیا جو حال ہی میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس کا ایک نیا برانچ بھی اوپن ہوا، وہ بھی گروپ آف کمپنی ہے. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے مارکیٹ ہے. مدینہ کا کل رات بھی میرا مدینہ کا ہے، جو مدینہ آپ کو پتہ ہے وہ خود بھی ایک بہت بڑا خود برانڈ بڑا ہے، برانڈ اس کا بھی کیا. میں نے بی لبن کا بھی کیا جو مصر کا برانڈ ہے عربے کے. تو کل رات بھی میرا برجمان کے اندر اس کا جو ہے نا برانچ ہے. تو یہ میرا تقریباً تیسرا پروموشن ہے اس کا. کل رات میرا مدینہ کا بھی ہے الحمدللہ، اور بی لبن کا بھی ہے. اچھا ایک موبائل شاپ والا لیبر پہ بنتا ہے، لیبر سے پھر ڈیلیوری والا بنتا ہے، پھر ٹیکسی چلاتا ہے، پھر وائرل ہو جاتا ہے، پھر فیمس ہونے کے بعد اب کیسا فیل کرتے ہیں؟ پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں کیا ڈفرینس ہے؟ پہلے کی زندگی اب کی زندگی میں یہ ڈفرینس ہے کہ واللہ لوگ پیار دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پیار کے ہم قابل بھی نہیں جتنا لوگ پیار کرتے ہیں. اور جس طریقے سے ملتے جو فیملیز ملتے ہیں، جو ہم کنٹینٹ بناتے ہیں نا، جو بچے ملتا ہے اور لیبر وغیرہ جو ملتا ہے، میں واللہ سارے انسانوں کی عزت کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے، لیکن اسپیشلی جب میں کسی لیبر کو دیکھتا ہوں نا، قسم سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں. تو اللہ اکبر. بہت اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک سوشل ورکر جس کا بزنس مین، یہ سارے سب کی جس کی مصروفیات، جس کا بزنس زیادہ ہوتے تو بے شک ظاہر سی بات ہے اس کے ٹینشن زیادہ ہوتے. لیکن جس کا پہچان ہو، مطلب سوشل ورکر ہو یا کوئی ایکٹر یا پولیٹیشین جو بھی ہو، جس کو لوگ جانتے ہو، اس کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ نے جو ہے نا سوچ سمجھ کر چلنا ہوتا ہے. اچھا بہت مشکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یار، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی ٹینشن ہوتا ہے، گھر کی بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں،
اور پھر آپ نے جو ہے نا لوگوں سے مجبوراً جب آپ ملتے ہو تو ہنس کے ملنا ہوتا ہے، کیونکہ میرا جو کانٹینٹ ہے نا وہ فنی ہے. ہاں پھر جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو وہ مجھ سے وہی امید رکھتے ہیں ہوں، کہ یار یہ ہم سے وہی اسی طرح ملا کرے. اب میں ہاں، تو ملتا ہوں لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر دل کیا میں چل کیا ہے، رہا ہے اللہ. اندر کیا ہے، اس پہ کیا گزرا ہے، ابھی کیا ہوا ہے، ہوں اس نے پہلے مطلب کال پہ بات کی، کوئی جھگڑا ہوا یا نہیں ہوا یا ہوں. کیا سین ہوا نا، تو پھر وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، بہت سے ٹیکسی ڈرائیور ابھی بھی ٹیکسی چلا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ دے آر آل برانڈ امبیسڈر آف دبئی ٹیکسی. میں ان کو ٹیکسی ڈرائیور نہیں کنسیڈر کروں گا، برانڈ امبیسڈر ہیں. وہ لوگ اگر کچھ آگے کرنا چاہیں ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ دیکھو آپ انسپریشن ہو، آپ ان کے لیے ایک موٹیویشن ہو کہ ایک ٹیکسی والا بندہ وہ اس لیول تک آ جاتا ہے کہ آج یو اے ای پورا اسے جانتا ہے، پاکستان اسے جانتا ہے. تو یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. کیا پیغام دینا چاہو گے ٹیکسی والوں کو؟ ٹیکسی ڈرائیور یقین کرو میں تو اس کو کہوں گا کہ وہ ہیرو ہے. اچھا. کیونکہ ہم نے جو ہے نا جب میں ٹیکسی ڈرائیور تھا تو لاک ڈاؤن میں یقین کرو بنا سیلری کے ہم نے ٹیکسی چلایا. لاک ڈاؤن میں روڈ پہ لوگ نہیں تھے، لوگوں کے لیے لاک ڈاؤن تھا، ٹیکسی ڈرائیور کے لیے لاک ڈاؤن نہیں تھا. تو بنا سیلری کے ہم نے ٹیکسی بھی چلائی. اور ٹیکسی کا کام جو ہے نا وہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ دیکھو جو بے روزگار ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ بے روزگار ہے اس کو کام چاہیے جیسا بھی ہو. ہوں، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے ٹیکسی کا بھی جاب مل جائے یا کچھ بھی. بھائی میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ وہ بیچارے اتنی بے روزگاری ہوتی ہے اس کی کہ وہ بولے کہ بھائی مجھے کوئی کھانے پہ رکھ دینا تب بھی چلے گا، یا 500 درہم سیلری، کیونکہ اس ٹائم بے روزگار ہوتا ہے نا، ہوں، اس حساب سے اس کے لیے 500 بھی پھر زیادہ ہوتا ہے. تو نہ ہونے سے جو ہے نا ٹیکسی ڈرائیور تو ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ باقی لوگوں سے بہت اچھا بہت ہے. اچھا جو کما رہے ہیں. نارملی لیبر کا 1,000-1,200 سیلری ہوں، ہوتا ہے بیچارے کا، تو ٹیکسی والا 3,000-3,500. وہ بندے کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ وہ کتنا محنت کرتا ہے، ہوں، کتنا ہوشیار ہے. ٹیکسی میں چالاکی بھی چاہیے، نصیب بھی چاہیے، اچھا. محنت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. ہوں، تو باقی اگر کوئی بھی ہو، ہوں، چاہے لیبر ہو یا ٹیکسی ڈرائیور ہو، تو سب کو جو ہے نا کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی مشکل ہوتا ہے پیسے جمع کرنا، کیونکہ میں نے بھی یہ زندگی گزاری. ہوں، توڑے جمع کرے یا کچھ بھی کر کے وہ اپنا تھوڑا سا بھی چھوٹا سا بھی بزنس سٹارٹ کرے تو اچھی بات ہے. باقی اللہ کا نظام ہے، اللہ ہوں. نے بنایا ہے. کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی لیبر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی مینیجر ہوگا. لیکن ہر بندے کو اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ گروتھ کرے. آپ کو جیسے لیبر سے ٹیکسی ڈرائیور بنتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور سے پھر کوشش کرے کہ وہ اگر کچھ اور نہ کرے تو اپنے خود کا کوئی گاڑی خرید رہے، ہوں، جیسے کہ اسکول میں لگائے اپنا پرسنل. تو وہ سمجھو کہ آپ کا اگر اپنا پرسنل گاڑی ہے، آپ نے ہائیس خرید لیا یا ایک چھوٹا سا کوسٹر خرید لیا، تو وہ بھی آپ کا ایک مطلب ایک طرح کا ہوں. بزنس ہو گیا. اچھا، دبئی میں آپ آئے، یہاں پہ پاکستان سے اسٹرگل کی، یہاں پہ اسٹرگل کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی بھی تو کنٹریز تھیں نا، تو آپ نے دبئی سلیکٹ کیا، دبئی آپ کو گروتھ دیتا ہے؟ میں واللہ پرسوں بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا کہ دبئی از اے لائف چینجر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی آپ یورپین کنٹریز کی، امریکہ کی یا جہاں کے بھی لوگ دیکھو نا، یورپین کنٹریز میں لوگ صرف جاتے ہیں پاسپورٹ کے لیے. ہوں، اب وہ ہمارے لوگ وہی لوگ جا کے ادھر سے پاسپورٹ لے کے پھر جب دبئی میں کسی نے زندگی گزاری ہو نا تو وہ واپس دبئی آ جاتا ہے. ہوں، اس نے بولا بھائی ظاہر سی بات ہے، پاسپورٹ کا ایک ویلیو ہوتا ہے نا، ہوں، تو پاسپورٹ لے کے پھر ادھر ہی آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں جب دبئی آ رہا تھا تو میرا والد صاحب ادھر تھا. ہوں. جب آپ کا والد صاحب جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہیں تو پھر بچپن سے آپ کا مائنڈ سیٹ اسی طرف جاتا ہے کہ ڈیولپ ہو میں رہا بھی یار ہوتا ہے. ڈاکٹر بنوں ہوں، گا. ہوں، ہوں، ٹیچر ہے تو آپ کا بھی. جب میرا والد صاحب ادھر تھا تو ظاہر سی بات ہے میرا بھی بچپن سے ذہن میں یہی تھا کہ میں دبئی جاؤں گا. جانا. اب جب ہم نے پاکستان سے سنا تھا کہ یورپ کنٹریز، جیسے میں نے بولا کہ میں ادھر آ گیا تو میرا یہ کوشش تھا کہ میں یا تو ریسٹورینٹ کیفیٹیریا کھولوں گا یا میں ایسا کروں گا کہ یورپین کنٹری میں کوشش کروں گا جیسے بھی پاسبل ہو. جیسے کہ ہر بندے کا ہمیں ہوں، لوگ میسج بھی کرتے ہیں، ہر بندے کا ایک سپنا ہوتا ہے. تو میرا بھی یہی کوشش تھا. اور ہوں، یقین کرو میرا بھی یہ کوشش اس لیے نہیں تھا، میرا بھی یہ کوشش تھا کہ میں یورپ جا کے پاسپورٹ لے لوں. ہوں. ایک یار سمجھ سکتا ہے سب کو، ہر کوئی بالکل سمجھ ایسے ہی. سکتا ہے. تو دبئی آنا تو ہمارے لیے اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے ایزی بھی، اب تو کافی ہاں. مشکل ہے لیکن اس ٹائم ایزی تھا نا. تو ایسا ہی. ایزی وے تھا. اگر میں کسی اور کنٹری اس ٹائم جا سکتا تھا نا، ہوں، جیسے کہ امریکہ یا یورپ میں جا سکتا تھا تو پھر ظاہر سی بات ہے میں ادھر جاتا. ادھر لیکن چلے گئے. ایزی بھی نہیں تھا. اور رزق کی بات ہوتی ہے،
انسان تو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن اللہ اس کو وہ دیتا ہے جو اس کے لیے جو بہتر اس ہوتا کے ہے. لیے بہتر ہوتا ہے. لیکن اس ٹائم جب میں دبئی آ رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, میں کس لیول تک پہنچوں گا. ہوں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بہتر چنا کہ ہم دبئی آ گئے. اب میں ماشاءاللہ. آپ کو یہ کہوں کہ اب باقی کنٹریز تو چھوڑو, ہوں، مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ جو ہے نا پاکستان جاؤ, پاکستان میں زندگی گزارو اور یہ دبئی چھوڑ دو, تو میں یقین کرو پاکستان بھی نہیں جاؤں گا. باقی کنٹریز کے تو میں نے بولا وہ چھوڑ دو. اچھا. جی یعنی دبئی نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی جتنی پوڈ کاسٹ کی ہیں جو زیرو سے اوپر آئے ہوئے ہیں, ایون کہ جو جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں, دبئی آپ کو نو ڈاؤٹ کہ ایک دفعہ چانس ضرور بے دیتا ہے شک کہ صحیح آپ بات. سامنے, اور وہ چانس جو آپ ٹریڈ سینٹر کے باہر کھڑے ہو کے سوچ رہے تھے کہ آپ کا وہ ہاں ہاں ٹرننگ صحیح. مومنٹ تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سننی تھی جی اور بھائی. وہاں سے آپ موو. اچھا, ٹک ٹاک کی لائف میں تو آپ ہیں ہی ہیں, وائرل بھی آپ ہیں, لائیو کیوں نہیں کرتے آپ؟ لائیو کا میں آپ کو یہ کہوں گا, پشتوں میں جو ہے نا, میں بار بار یہ کہتا ہوں, پشتوں میں ایک کہاوت بول دے یا شعر نہیں نہیں, بول دے بولیں جو بولیں, بھی سارے سن رہے ہیں آپ ہاں, کو. کہ خدایا دلوگی نہ میں مڑ کے خوشوال گر میں نہ کے. اس کا یہ مطلب ہے, ہم یہ پشتوں میں بولتے, جو پٹھان ہے اس کو اس بات کا سمجھ ہے کہ یا اللہ مجھے بھوک سے مارو لیکن بیکاری نہ بنا. اب ظاہر سی بات ہے, لائیو میں جتنی بھی لوگ لائیو کھیلتے ہیں اس کو یقین کرو میں ڈائریکٹلی اس کو میں بیکاری سمجھتا ہوں. ہوں، وہ ہے ہی بیکاری. ہوں، کیونکہ جب آپ کسی سے کوئی چیز, ایک ہوتے ادھار, آپ کسی بندے سے ادھار مانگو, جو دنیا کا اصول ہے, ہر ہوں، کوئی دیتا ہے. ہوں. ہمارے اوپر بھی بہت سے لوگوں کے ابھی بھی قرض ہے, اچھا. ہماری بھی بہت سے لوگ قرض دار ہیں. ہاں، یہ دنیا کا اصول ہے, ایسے چلتا ہے. لیکن کسی سے مانگنا, پھر بار بار مانگنا, اور گفٹنگ کا تو ظاہر سی بات ہے, گفٹنگ تو پیسے ہے نا. ہوں، تو جب آپ کسی سے مانگتے ہو تو مانگنے کو تو بھی کہتے ہیں نا, ہوں. مانگنا. لیکن وہ یہ جو ہے نا الگ لیول کا, دنیا کا دستور بدلتا ہے نا. پہلے لوگ ہاتھ کڑا کر کے اس طرح مانگتے تھے, اور یہ لوگ جو ابھی مطلب انگلش میں ڈیجیٹل بھکاری کہتے ہیں, تو آپ سمجھو کہ یہ اب وہ ڈیجیٹل سخت بات بھکاری. نہیں کر رہے. نہیں, میں واللہ بھائی جو حقیقت ہے وہ ان لوگوں کو بھی اس بات کا سمجھ ہے. ہوں، اب جو آنکھیں بند کر کے بولے کہ خالی ولی کرو, ہمیں ہوں. پرواہ نہیں ہے, وہ تو الگ بات ہے, لیکن نہیں, اب بیک ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ ہوتا ہی فنی ہے, جی. تو آپ بھی لائیو پہ بیٹھ کے میل فیمیل کے ساتھ میچ تو پلے کر سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے بولا کہ میں پٹھان ہوں, اور میں نے آپ اچھا. کو بولا بھی کہ مجھے اللہ بھوک سے مارے لیکن بیکاری نہ بنائے. اب اللہ. کنٹینٹ دیکھو, جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے نا, ہوں، جب بندہ پاکستان میں ہوتا ہے نا, تو میل فیمیل کا یہ سین جو ہے نا, یہ پاکستان میں لوگ زیادہ اس پہ فوکس کرتے. ہوں، مطلب ہم لیڈیز وغیرہ سے ملتے بھی نہیں, اس کو دیکھتے بھی نہیں, یہ چیزیں کرتے. لیکن جب آپ دبئی میں آ جاتے ہو نا, دبئی ایسی کنٹری ہے کہ جب کوئی بندہ جاب بھی کرتا ہے آفس میں, پھر وہ لیڈیز کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے ایسے نا, ہی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھ کے کام اس بھی کے ساتھ کرنا ہے, کام بھی سارا کرتا کچھ ہے. ہے. تو پھر ادھر آپ کی ڈیوٹی ہوتی. ہوں، اب جو ہمارا کنٹینٹ ہے نا, یہ میری ڈیوٹی ہے. ہوں، لیکن اگر ہم پہلے, تو میں بناتا بھی نہیں اتنا زیادہ لڑکیوں کے ساتھ, لیکن اگر بناتا بھی ہو تو ایک تو زویا ہے, اس کو میں ہوں، رول بھی ایسا دیتا ہوں کہ یا تو ماں کا دیتا ہوں یا میں اس کو سسٹر کا دیتا ہوں, جو اس کو ہم مانتی بھی ہے. ہوں. واللہ میں اس کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, وہ بھی مجھے بھائی مانتا ہے. اور یا اس کو میں بھابھی کا رول دیتا ہوں. ہوں. تو اس طرح کے میں اس کو رول دیتا ہوں. لیکن جب ہمارے کنٹینٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ یا فنی یا میسج کچھ نہ ہاں, کچھ ہوتا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ نے بھابھی کے اوپر ویڈیو بنانی ہو, آف کورس تو ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کے لیے بھابھی چاہیے, ایک ہوں، لڑکی چاہیے. ہوں. اور میں نے بولا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے. اب جب آپ کی ڈیوٹی ہے تو اس حساب سے پھر آپ ظاہر سی بات ہے اس لڑکیوں کو انٹر کرنا پڑتا ہے. آنے والے ٹائم میں آپ لائیو کبھی بیٹھیں گے؟ جب میں نے سٹارٹ کیا نا, سٹارٹنگ میں جب میں لائیو بیٹھتا ہوں, میں ہوں. یہ نہیں کہ لائیو نہیں بیٹھتا, جیسے ابھی بھی ہمارا پوڈ ہاں, کاسٹ جو ہے وہ ہاں, لائیو ہاں. ہے, اس طرح میں لائیو بیٹھتا ہوں. میں جب لائیو بیٹھتا ہوں تو لوگ کمنٹس کرتے ہیں, اس کو ریپلائی دیتا ہوں, پھر کال پہ اٹھاتا ہوں. ہوں، کال پہ اٹھا کے میں نے سٹارٹنگ میں مجھے اس چیز کا اتنا سمجھنے میں نیا بھی تھا, تو میں نے 1 ہفتہ 5-6 دن یہ لائیو کیا تھا. میں یہ ہوں، نہیں بولتا کہ میں نے بالکل نہیں کیا تھا, لیکن اس ٹائم مجھے اتنا سمجھ بھی نہیں تھا. میں وائرل بھی نیا وائرل ہوا تھا, ہوں. جیسے کہ نارمل بندہ آپ دیکھو, اگر کوئی وائرل بھی نہیں, آپ اس کے ٹک ٹاک میں جاؤ, 1000-2000 فالوور ہوتے ہیں, وہ لائیو ہوتا ہے, ہوں. وہ میچ بھی کھیلتا ہے. تو اس طرح کے میں نے جو ہفتے 5 دن میچ وغیرہ جو کھیلے تھے, وہ ٹائم تھا جو مجھے ہوں. سمجھ بھی نہیں تھا. نہ میں کسی کو مطلب کچھ سکھا سکتا تھا, نہ میں ہوں. یہ کنٹینٹ وغیرہ بھی نہیں بناتا تھا, ہوں. وہ سمجھ نہیں تھا. لیکن بعد میں جب مجھے اس بات کا سمجھ آیا نا, تو تب میں نے بولا کہ میں نے صرف 5-6 دن شاید کیا ہو, تو تب میں نے چھوڑ دیا. اور کیونکہ دیکھو
وہ لائیو میں بھیک مانگنا یا پیسے مانگنا یا گفٹنگ یہ تو دور کی بات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن لائیو میں جب آپ بیٹھتے ہو نا، میں جب لائیو آتا ہوں نا تو میرے 100 150 لوگ ہوتے ہیں زیادہ ہوں سے زیادہ. میں اس کو واللہ ہیرے سمجھتا ہوں جو میرے ماشاء لائیو دیکھتے، کیونکہ میری لائیو میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ. وہ صرف میرا شکل دیکھتے، گپ شپ کے لیے. گپ شپ کے لیے آتے. اب آپ کی لائیو میں لوگ تب بیٹھیں گے نا جب آپ گالی گلوچ کریں گے. ہوں لوگوں کو یہ انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوں کہ آپ کے ساتھ لڑکی بیٹی ہو، آپ اس کو گالی گلوچ کرو، آپ وہ جو دو میننگ والا ڈبل ورڈز میننگ یوز کرو، باتیں. ڈبل میننگ والا وہ ورڈز یوز کرو، ہوں تب آپ کے لائیو میں لوگ زیادہ بیٹھتے. ہوں اگر آپ کلیئر بھی گالی نہ دے دو، وہ چیزیں ہم سے ہوتا نہیں. ہوں میں نے بولا کہ باقی گفٹنگ کی بات تو چلو سائڈ میں رکھو وہ چیزیں. اور دوسری بات کہ میں کتنا بھی غریب ہوں نا، لیکن اگر مجھے کوئی زبردستی کہے کہ بھائی اس کرسی سے اٹھ جاؤ تو میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا. ہوں. تو لائیو میں پھر آپ کو بولتے کہ بھائی منہ کالا کرو، ہاں. شاور لے لو، یہ چیزیں کرو، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ چیزیں کروں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھو ہر بندے کا نا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لوگ کچھ کنٹینٹ بناتے ہیں، یہ بیسکلی لائیو ٹک ٹاکر نہیں ہے. یہ شہروز بھائی کا کام ہے کنٹینٹ کریٹ کرنا، کیونکہ یہ ساری پروموشنز پیڈ کرتے ہیں. جو پیڈ نہیں ہے وہ ادھر جاتے بھی نہیں ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کنٹینٹ کریٹر اور لائیو ہوسٹ کو مکس کر دیتے ہیں. جو لائیو ہوسٹ ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اور جو کنٹینٹ کریٹر ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. اچھا، لائیو میچز تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے. بے شک دیکھے ابھی دیکھے ہے اس لیے تو کھیلتے نہیں نا. نہ دیکھتے تو پھر تو ہم کھیلتے نا. ہاں، جو ابھی اس ٹائم پہ ایشیا کا سب سے، میں 3 4 نام لوں گا، بہت بڑے ہوسٹ ہیں: یوسف، پتلو، ولی اللہ. اور ان تینوں میں سے آپ کیا کہتے ہیں کہ فنی، موسٹ فنی انٹرٹین، کیونکہ آپ خود کامیڈی بناتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا کون سا بندہ لگتا ہے کہ یہ بہت فنی ہے؟ یار وہ لائیو ہوسٹ ہے، اور ویڈیوز تو وہ کنٹینٹ وغیرہ بناتے نہیں. میں یہ نہیں بولتا کہ میں اس کی ویڈیوز دیکھتا نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بڑے بڑے ہوسٹ ہے تو اس کی ویڈیو سامنے سامنے آتی ہے. آتی ہے. تو اس کی ویڈیوز میں ایسا کچھ تو فنی یا اس طرح کی چیزیں ہوتا نہیں. اور لائیو ہوسٹ ہے تو لائیو میں دیکھتا نہیں. لیکن مطلب فاریوں میں وہی لائیو دیکھتا ہوں نا. جیسے میں نے بولا کہ میں لائیو دیکھتا ہوں، دیکھا ہے میں نے اس لیے کرتا نہیں. ہوں میں وہی لائیو دیکھتا ہوں جو جیسے کہ کوئی ہوسٹ بیٹا ہے اس سے اسکرین ریکارڈنگ ہوتا ہے، ہوں پھر وہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو اپلوڈ پھر وہ آپ کرتے کے ہیں. سامنے فاریوں میں آ جاتی. ہوں. اسی طرح میں نے لائیو دیکھے. باقی میں نے جو ہے نا اس طرح میں کسی کی لائیو میں جا کے جو ہے نا وہ لائیو نہیں اچھا، اس دیکھتا. طرح لائیو نہیں کرتے. وہ ظاہر سی نہیں. بات ہے، آپ کی اپنی مصروفیات ہیں، وہی پروجیکٹس بات چل ہے رہے نا، ہوتے ہیں. وہ اچھا چیزیں میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز کہ میں فار ایگزامپل پاکستان سے آنا چاہوں، میں آپ کا جو ایک فنی کنٹینٹ، ایک تو وہ ہے نا جو اسکرپٹ سارے تیار ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فنی کنٹینٹ بنتا ہے. ایک چلو یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں تجربے کے طور پہ کہ یہ جہاں سے وائرل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک ذرا ان کا اسٹنٹ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے آنا چاہتا ہوں. آپ کیا جواب دیں گے اس میں؟ آپ کنٹینٹ بنانے میں جو وہ آپ کا مائنڈ بس چلتا ہے. آپ پاکستان سے آنا چاہتے ہو تو آپ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ غریب ہو. اس کا اہم وجہ یہ ہے نا کہ اگر آپ امیر ہوتے اور آپ ایک تو غریب ہو، اور دوسری بات ہے کہ آپ جو ہے نا ان پڑھ ہو، آپ نے تعلیم بھی نہیں کی، ایجوکیشن بھی نہیں ہے. اور یو ای کا جو آج کل کا قانون ہے نا، وہ جو ہے نا جس کا ایجوکیشن نہیں ہے، جس کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ ادھر چھوڑتا نہیں، اس لیے آپ نہیں آ سکتے. صحیح. نہیں تو میں اگر دبئی میں رہنا چاہوں یہاں پہ ہاں. تو میں کافی نہیں پی سکتا. نہیں، کیا وجہ؟ آپ چائے پیو گے کیونکہ غریب لوگ چائے پیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کافی تو بھائی امیروں کے لیے ہوتے آپ ہیں. ایک کافی کا نام لیتے تھے، ہاں، کیا نام تھا؟ کپچینو. یار یہ کیپچینو یا کپچینو ہے جو بھی ہے، لیکن میں کپچینو. میں یقین کرو جب میں کسی کافی شاپ پہ جاتا ہوں نا دوستوں کے ساتھ، تو وہ بولتے ہیں کہ یار کون سا چائے وغیرہ لینا پسند کرو گے، تو مجھے کسی اور کافی کا نام نہیں آتا، تو میں ویسے بولتا ہوں کپچینو. باقی جو جتنی بھی ہے لاتے ہے اس طرح ایک نا. تو وہ میں جانتا ہوں، یقین کرو، باقی میں نہیں جانتا. تو میں وہ اسٹارٹنگ میں کیپچینو کے اوپر ویڈیو بناتا تھا تو وہ اس کیا لیے میں جانتا. کنٹینٹ تھا جو آپ نے بنایا تھا؟ میں نے بولا اگر آپ چائے پیتے ہو تو تم غریب ہو، یہ دیکھو کیپچینو پیو، امیر لوگ کیپچینو پیتے ہیں، آپ لوگ پی سکتے ہیں نہیں کیونکہ تم غریب ہو. اسی طرح کنٹینٹ تھا بھائی. میں خود بھی چائے پیتا ہوں، غریب ہوں نا اس لیے.
یہ آج ہمارا کچھ اس طرح کا کنٹینٹ تھا. آج سیریس انٹرویو نہیں تھا بیسکلی. وہ بنانے کا مقصد یہ تھا یار, کچھ پہلے میں نے انٹرویوز لیے ہیں وہ بہت زیادہ سیریس چلے گئے تھے اور کچھ فنی بھی تھے, لیکن ان کا کنٹینٹ اس طرح کا ہے. اچھا, ایک ریپڈ فائر آپ سے میں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے آپ نے جواب دینے ہیں. وہ کیا جواب دیں گے؟ کوئی ایک چیز جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں, وہ کیا چیز؟ ہائے سیکھنے کو, واللہ میں اسٹرگل کر رہا ہوں, ہر بندہ اسٹرگل کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایک چیز جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں. یار میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں بولوں کہ کوئی میں کیا ایک چیز جو سیکھنا آپ نہیں چاہتا. سیکھنا چاہتے یار میں کبھی بھی نہیں سیکھوں گا. یہی کہ میں لائیو گیم کبھی نہیں کھیلوں گا, یہ میں نے نہیں سیکھنا ہے. اچھا. باقی میں ہر بندہ جو ہے نا مطلب چاہتا ہے کہ میں گروتھ کروں. ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ یار میں گروتھ کروں, سوشل میڈیا پہ بھی گروتھ کروں, اپنا بزنس کھولوں اور اسی سوشل میڈیا سے وہ پیدا اٹھاؤ. جیسے آج میں پروموشن کرتا ہوں, میرا یہ خواہش ہے کہ میں اپنا بزنس اوپن کروں. جیسے کہ ابھی انشاءاللہ 10-15 دن میں ہماری دکان کا اوپننگ بھی ہے. اچھا ماشاء میرا اللہ. اور رومن بھائی ایک برانڈ لانچ کر رہے ہیں, شارجہ بوشغارہ میں ہم نے شاپ بنایا. تو اچھا, میرا یہ کوشش ہے. یہ اس کیمرے میں آپ ذرا بتائیں گے میں, تاکہ لوگوں کو بھی بتا سکوں کہ آپ کون سا جی, ہے. وہ اصل میں ہم نے کنٹینٹ بنایا, اس کنٹینٹ میں ہم نے بتایا دکان کے سامنے کھڑے ہو کے, ہم نے اس میں یہ بتایا کہ ہم ایک برانڈ لانچ کر رہے ہیں, ہم جو شاپ کھول رہے ہیں, آپ لوگ کمنٹس میں بتاؤ کہ ہم کون سا شاپ اوپن کر رہے ہیں. ہم نے اندر شاپ دکھایا بھی ہے, جیسے کہ ڈیکوریشن سے کبھی کبھی مطلب پتہ بھی چلتا ہے. تو جس نے صحیح جواب دیا تو ہم اس کو جو ہے نا مطلب 1000 درم انعام دیں گے اوپننگ کے دن. اچھا تو اس لیے ہم ابھی بتاتے نہیں اچھا کہ اچھا ہم اچھا کون سا, اچھا اچھا یہ آپ کے مطلب موبائل پہ وہ پتہ نہیں ہو کیا ہے. اچھا ایک منٹ جی, میں ذرا ایک منٹ ساتھ نا, بیچ میں پیار محبت والے رپورٹوں والے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے اصل میں بیچ میں لوگ ایٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اچھے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں یار, واللہ دیکھو ہر انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہیے اور اپنا دل جو ہے نا, دیکھو جو بھی انسان, جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ لائیو ہوسٹ ہو, میں یہ نہیں بول رہا, میں لائیو کی ان چیزوں کے خلاف اس لیے وہ گفٹنگ سارا چیز سائڈ میں رکھو. اگر وہ صحیح طریقے سے چلائے نا, ہر بندے کا کام ہے, ہم پروموشن کرتے وہ لائیو گیمز کھیلتے, لیکن اگر وہ صاف طریقے سے چلائے نا تو پھر میں اس کے اتنا خلاف نہیں ہوتا. لیکن لائیو میں گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کو اپنا دل صاف رکھنا چاہیے, اور جتنے بھی لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے یا چیزیں کرتے, جب آپ کا ضمیر کوئی چیز اس میں یہ نہیں ہو کہ یار آپ کا ضمیر ملامت ہو کہ یار یہ میں نے برا کیا نا, تو باقی اپنے گول پہ جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے تو ان کے لیے بھی غلط نہیں سوچنا چاہیے. جب آپ کا دل صاف ہونا, اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا. ایک چیز جو آپ اپنے بارے میں بدلنا چاہتے ہیں کہ یار یہ میں بدل دوں. میں جیسے کہ میں نے کہا, میں یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میرا یہ کوشش ہے کہ جو ہم برانڈ لانچ کر رہے ہیں اس کے ہم بہت سارے برانچ بنائیں, اور میں اتنا بزی ہو جاؤں اس کام میں کہ میں یہ پروموشن کا مجھے ٹائم بھی نہ ملے. اب میں جو ہر حال میں, جیسے میں نے موجودہ ٹائم پہ یا گزرا ہوا یا آنے والے ہر ٹائم پہ اللہ کا شکر ہے, لیکن میرا یہ کوشش کہ میں ہم اپنے برانڈ کو اس حد تک پہنچائے کہ مجھے پروموشن کا نہ ضرورت پڑے اور نہ مجھے ٹائم ملے, اور ہم اپنے بزنس میں بزی ہو جائیں. ایک چیز جو آپ نے لوگوں سے سیکھی ہے وہ کیا چیز؟ لوگوں سے جو ہم نے سیکھے, جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے گول پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر میں لوگوں کے بارے میں سوچتا کہ یار لوگ کیا کہیں گے, تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا نہ ہوتا. تو ہمیشہ اپنے گول پہ فوکس کرو. لوگوں کے نگیٹیو جو لوگ ہوتے, اچھی برے سب میں ہوتے, ان باتوں کو اگنور کرو. اور جو آپ کے بارے میں برا بھی سوچتا ہے, آپ ان کے بارے میں کبھی نہ برا سوچو, نہ اس کے لیے اللہ سے برا مانگو, اس کو بد دعا نہ دے دو. بس کوشش کرو, دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اور بس یہی لوگوں سے سیکھا ہے کہ مطلب جو نگیٹیو لوگ ہیں ان کو اگنور کرو اور آگے بڑھو, اپنے کام سے کام رکھو. ایک دوست جو آپ کا ٹک ٹاک کی لائیو سے علاوہ, ٹک ٹاک کی لائیو ہے آپ کی ایک کنٹینٹ کے, اس کے علاوہ کوئی ایک جو ریئل فرینڈ ہے جس کو آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتے؟
ایسے تو بچپن کے بہت سارے دوست ہیں، اور جو میرا ریئل فرینڈ ہے وہ تو ٹک ٹاک کے علاوہ، جیسے آپ نے بات کی، تو پاکستان میں ہے نعمان۔ جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں تو وہ بیچارہ، یقین کرو، بہت ساتھ دیتا ہے۔ ہوں، وہ مجھے گاڑی میں بھی گھماتا ہے، مجھے جہاں بھی جانا ہوتا ہے۔ جب مطلب ابھی تو میں ٹک ٹاک میں فیمس ہو گیا، تو بہت لوگوں نے پہچان لیا، سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ گھومیں یا اس کو ہوں، گھمائیں، اس کو کھانا کھلائیں، سب کو اللہ خوش رکھے۔ لیکن وہ ایک ایسا دوست ہے میرا، جو مجھے ٹک ٹاک کے پہلے سے بچپن کا دوست ہے۔ تو ہم ساتھ میں پہلے بھی گھومتے تھے، اب بھی جب میں پاکستان جاتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی گھومتا ہوں۔ تو وہ اچھا، میرا بہت دل کے قریب ہے۔ اور باقی امارات میں بھی ایک ہے عزیر، جو ٹیکسی ڈرائیور تھا پہلے۔ اچھا، ہاں، ابھی بھی ہے، وہ بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، اللہ ان کو بھی کامیاب کرے۔ ہاں۔ تو وہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اور ٹک ٹاک کی لائف میں جو آپ کا بیسٹ دوست ہے، بیسٹ دوست تو ایسے تو بہت سارے ہیں، قریبی، لیکن جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جو سوشل ورکر ہے، وہ ظاہر سی بات ہے رومن خان ہے۔ اور مجھے یقین کرو بہت زیادہ سپورٹ کیا رومن بھائی نے، واللہ میں دوست اس کو نہیں مانتا، میں اس کو بھائی مانتا ہوں۔ اور جب بھی اس نے مجھے کسی کام سے منع کیا ہے نا، اور میں نے وہ کام کیا بھی ہے، تو یقین کرو بعد میں مجھے پچھتاوا لازم ہوا ہے۔ اچھا، کیونکہ اس نے مجھے منع کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں تو، کیونکہ انسان جذباتی ہوتے ہے، ہوں، اس ٹائم سوچتا نہیں کہ یہ میرے لیے اچھا سوچتا ہے۔ لیکن جب بھی اس نے مجھے منع بھی کیا تو بعد میں مجھے اس چیز میں نقصان ہوا ہے، اور مجھے فیل ہوا ہے کہ یہ میرے لیے مطلب اس نے مجھے صحیح مشورہ دیا تھا، لیکن میں نے غلط کیا، اس کی بات نہیں مانی۔ تو اب جو مجھے وہ کہتا ہے تو یقین کرو میں سوچ سمجھ کے اس کی بات مان لیتا ہوں۔ اس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ آج جو میں، جیسے میں نے کہا کہ میں اگر روم میں رہ رہا ہوں تو روم رینٹ بے شک میں دیتا ہوں، لیکن یہ حوصلہ اور یہ جو پازیٹیوٹی لے کے چلنا، یہ سارے جو ہے نا ان کی وجہ سے میرے میں آئے۔ اس نے مجھے سمجھایا بھی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے اللہ کے اوپر، لیکن اس نے مجھے سمجھایا کہ تو فکر نہ کرو، اللہ مطلب یہ جو آپ کا رینٹ ہے یہ بھی اللہ دے گا، اور آپ کیوں فکر کرتے ہو، بس روم چینج کرو، یہ کرو۔ اور میں آپ کو یہ بولے، جو میرے دانت آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوں، نا، یہ بھی اللہ کی بات، اس کی بدولت ہے۔ اچھا، ہاں، اس کا کیا راز ابھی؟ اس کا یہ راز ہے نا کہ میں جب بھی میں شیشے میں دیکھتا تھا، میرے دانت ماشاءاللہ بہت اچھے تھے۔ اللہ نے جو آپ کو نیچرل چیز دیا اس کے بارے میں کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ جو آپ کے اگر ہاتھ پیر سب کچھ سلامت ہے تو شکر اللہ کا ہر ٹائم میں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار مجھے ہالی ووڈ اسمائل لگانے، یہ میرا بہت بڑا خواہش تھا، اچھا، کیونکہ اس نے بھی لگایا، میں اس کو دیکھتا تھا، میں نے وہ، یار تو ہنستا ہے یار، آپ کے دانت بہت اچھے لگتے۔ پھر اس کا ایک دوست ہے، اس نے اس کو بتایا، ہوں، تو اس نے میرے ساتھ بہت اچھا ڈسکاؤنٹ بھی کیا، میں نے ہوں، اس کا ایک ویڈیو بھی بنائی، اور اس کے بدولت مجھے کافی مطلب بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ملا۔ تو جس کا مطلب ہالی ووڈ اسمائل کا جتنا خرچہ تھا اس ٹائم میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اچھا۔ لیکن اس کی بدولت یہ ہوا کہ مجھے بہت ایزی، یہ آسانی ہالی سے ووڈ ملا۔ اسمائل اس کو کہتے کیا ہیں؟ یہ ہے کیا ہے؟ دانت نہیں لگوائے ہیں یا صاف کروائے ہیں یا اس نے کیا کیا یہ؟ یہ جو آپ کی اوریجنل دانت ہوتے ہیں نا، اس کا تھوڑا سا وہ واشنگ کرتا مطلب ہے؟ واشنگ نہیں، وہ چھوٹا کر کے اس کے اوپر وہ کور لگاتے، اچھا، یہ بھی کور لگے ہوئے یہ آپ کے؟ کور لگے، لیکن یہ ایسا بالکل اوریجنل ہوتا ہے، یہ ٹوٹتے نہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتا ہے، سیم دانت ہوتا ہے۔ یار یہ تو میں خود بڑا حیران ہوں، بہت بڑا چینج آیا ہے یار یہ۔ اچھا، پشتو بول لیتا ہے روما؟ اور وہ پٹھان ہے، پشتو بولتے اس کو صاف۔ پشتو میں کیا میسج دینا چاہیں گے زویا کو اور رومن کو؟ کوئی ایک پیغام دیں جو میں ویڈیو میں بھی دینا چاہیں گے اسے۔ یار رومن بھائی تو ابھی یو کے میں ہے، اچھا، اور میں تو یقین کرو، دیکھو ہر بندے کا گول ہوتا ہے ادھر، اسپیشلی جو بھی بندہ آتا ہے نا وہ اپنی فیملی کے لیے آتا ہے۔ ہوں، جو پردیس میں لوگ زندگی گزارتے، پرسنل اس کی ذات کا جو ہے نا اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، ہوں، لیکن اس کا پیدا ملتا ہے فیملی کو، ہوں، اس کا سارا جتنے بھی ہم پیسے کماتے تو فیملی کو بیچتے۔ اب پرسوں رومن بھائی نے آ، بہت بڑا کام کیا کہ اس نے سرپرائز دے کے اپنی امی کو جو ہے نا وہ یو کے لے کے گیا۔ اس کا بڑا بھائی جو ہے نا وہ یو کے میں، اور امی کو یہ بتایا کہ میں آپ کو جورجیا لے جا رہا ہوں، اور اپنے بڑے بھائی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو ماشاء ہر اللہ، انسان میں اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا یہ طاقت تھا کہ وہ اپنی امی کو یو کے لے جا سکتا ہے، لازم نہیں کہ ہر بندہ اپنی امی کو یو کے ہوں، لے ہوں، جائے، ہوں، ہوں، لیکن اپنے والدین کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں نے یہ چیز رومن بھائی میں دیکھا کہ ہوں، وہ اپنے والدین کے ساتھ حد سے زیادہ اس سے پیار بھی کرتا ہے، اور
بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور میں نے ان میں یہ باتیں نوٹ کی. ایک دن جو ہے نا اس کا والد صاحب، وہ اس کا سارا فیملی جو ہے نا وہ اجمان میں رہتے. ہم سارے انٹرنیشنل سٹی، میں اور رومن بھائی دونوں انٹرنیشنل سٹی میں رہتے. اچھا. اب یہ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اس ٹائم تھوڑی گرمی تھی، تو اس کے حال کا جو سی وہ تھوڑا گرم تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ میرا والد صاحب آ رہے ہیں، تو اس نے اے سی والے کو کال کیا. وہ تھوڑا، اور آپ کو پتہ ہے اس کا والد صاحب جو ہے نا انٹرنیشنل سٹی میں ایک کلینک ہے ادھر آ رہا تھا. ہوں. لیکن اس نے تھوڑا 10-15 منٹ صرف ہال میں بیٹھنا تھا. ہوں. مطلب وہ پہلے آ کے روم میں بیٹھ گیا، اس کے بعد دو رومن بھائی نے اس کو گاڑی میں بٹھا کے، کیونکہ اس کا بھائی اس کو لایا اجمان سے، ہوں. اس نے گاڑی میں بٹھا کے کلینک لے گیا. 10-15 منٹ کے لیے اس کے روم میں آیا. یقین کرو اس نے اے سی والے کو کال کیا. اس کے آنے سے پہلے پہلے اس نے اے سی کو ٹیک کیا کہ میرا والد صاحب ادھر آئے گا تو اس کو گرمی لگے گی. حالانکہ وہ 10-15 منٹ کے لیے آ رہا تھا، زیادہ ٹائم اس کو شاید، مطلب اس کو یہ پتہ نہیں ہو، لیکن میں نے اس ٹائم یہ بات بھی نوٹ کی. اس کے اپنے والد کے ساتھ جو محبت تھا وہ بھی میں نے نوٹ کیا. اسی طرح اس نے اپنے والدہ کا بھی، جیسے کہ ابھی یو کے لے گیا. تو یقین کرو ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، لیکن ہمیں اپنے والدین کا اور ہر بندے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، اور دنیا میں ایسے ایسے کام کرنا چاہیے کہ حساب کتاب اگر کسی انسان کے ساتھ بھی اللہ کرے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو حساب کتاب میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت جائے. لیکن ہمیں ایسے ایسے کام کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ لگے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے. تو اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کے جب آپ مطلب خیال رکھتے ہو، تو جیسے کہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو والد صاحب جو اس کے جنت کا دروازہ ہے، کنجی. تو اسی طرح ہم نے ایسے کام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا بخش دے. تو میں رومن بھائی کو یہ کہوں گا کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں کہ پراؤڈ آف یو. یقین کرو اس نے پرسوں جب ویڈیو بنائی کہ اپنی فیملی کے لیے جتنا کر سکتے ہو، کل کی ویڈیو ہے تو اتنا کرو. تو میں الحمدللہ اپنی فیملی کے لیے میں اپنی طرف سے بھی کوشش کرتا ہوں، سب ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس الفاظ کے ساتھ جو ہے نا مجھ میں اور بھی انرجی آ گئی کہ میں ایک موٹیویشن آ گیا. تو پشتو میں اس کو یہ کہوں گا کہ واللہ زدہ بانی ڈیر زیاد فخر کو ما او اللہ پاک دے نورم کامیاب کا، او مڑا بس یو آر اے ہیرو اسپیشلی میرے لیے. بڑی بات. اچھا، ایک انڈر دی اسپاٹ لائٹ آخری ایک سیگمنٹ ہے ہمارا. میں کچھ سوال کروں گا، کچھ آپشن دوں گا، آپ نے اس میں چوز کرنا ہے کہ آپ چاند پہ جا رہے ہیں راکٹ میں بیٹھ کے، ایک ہی سیٹ آپ کے پاس خالی ہے، بندہ آپ نے ایک ہی ساتھ لے کے جانا ہے اور اسے ادھر ہی چھوڑ دیں. کس کو آپ چھوڑ کے آئیں گے وہاں پر؟ زین شاہ، رومن خان یا زویا؟ اس کو ادھر ہی چھوڑنا ہے، ادھر ہی چھوڑنا، یعنی یار تو اوپر ہی رہے یار تیری ضرورت نہیں ہے اس دنیا کو. نہیں، ضرورت کی بات تو الگ ہے، لیکن چاند کو ادھر ہی چھوڑنا ہے تو یہ میں اس لیے کہوں میں زویا کو لے جاؤں گا. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے نا کہ زویا کو جب میں چاند پہ لے جاؤں گا تو رومن کو پتہ چلے گا کہ یار، مطلب اس کو قدر پیدا ہو جائے گا کہ یار یہ چاند ہے. وہ چاند کو دیکھ کے جو ہے نا پھر وہ بولے گا کہ یار زویا میں نے بھی جانا، میں نے بھی جانے، لیکن وہ بھی نہیں جا سکتا. اچھا اس کے بعد بہت سے ہوسٹ لائیو آتے ہیں، میں کچھ نام لوں گا، آپ کس کو ایک دفعہ دیکھنا چاہیں گے، کس کو 2 دفعہ دیکھنا چاہیں گے، کس کو بار بار دیکھنا چاہیں گے ٹک ٹاک کی لائف میں؟ ایک پتلو، یوسف اور ولی اللہ، کس کو ایک دفعہ دیکھنا چاہیں گے زندگی میں کبھی موقع ملا تو؟ لائیو میں یا فیس ٹو فیس؟ لائیو میں. فیس ٹو فیس کہہ لو. میں ولی اللہ سے تو نہیں ملا، وہ تو آپ کو پتہ ہے جرمنی میں یا فرانس میں پتہ نہیں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے اتنا مجھے پتہ ہے. اور باقی یوسف اور پتلو سے میں ملا ہوں. اور واللہ سب کو اللہ خوش رکھے. میں نے بولا ہم کنٹینٹ کریٹر، ہم کریٹر ہے، اور وہ جو ہے نا لائیو ہوسٹ ہے، تو سارے ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے جو جیسا کام کرتا ہے. لیکن جو گفٹر ہے میں ان کو یہ بات کہوں گا کہ بے شک اس کا مال ہے، اس کے پیسے ہے، ہمارا نہ اس پہ کوئی حق بنتا ہے، نہ اس پہ کوئی زبردستی چلتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ بے شک آپ گفٹنگ بھی کرو، سب کچھ کرو، آپ کے پیسے، آپ کا مال ہے، لیکن اس کے بجائے یا اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بجائے اگر آپ کسی غریب کا مدد کرو، جو ہمارے گاؤں میں بھی بہت سارے غریب ہیں، اس طرح ہر گاؤں میں بہت زیادہ غریب ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ یقین کرو ایک دفعہ مجھے ایک بندے نے رابطہ کیا، مجھے کہتے کہ یار میں نے پاکستان جانا ہے نا، مجھے ٹکٹ چاہیے.
اور اس نے جب مجھے اپنی مجبوری بیان کی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے پاس جو ہے نا میں ایک کمپنی کی ویزے پہ آیا تھا، ابھی بھی کمپنی کی ویزے پہ ہو، کمپنی سیلری اب نہیں دیتا، اس کے پاس کام نہیں ہے، تو وہ بولتے کہ آپ پاکستان جاؤ، ہوں، ہم آپ کو ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے پھر مجھے یہ بھی کہا کہ اب میں پہلے سے جب میں کام کرتا تھا تو روم میں کھانا مانا سب ہم ساتھ میں بناتے تھے، لیکن اب کمپنی کے کچھ لوگ کام پہ جاتے، کچھ نہیں جاتے، ان ہوں، میں سے میں بھی ہوں کہ میں کام پہ نہیں جاتا۔ تو میرے پاس میرے قریب ایک ریسٹورینٹ ہے، رات کو لیٹ نائٹ وہ 12 بجے کے بعد وہ جو کھانا بچتا ہے جو اسپیشلی بریانی وغیرہ وہ ڈرام کے پاس جو ہے نا وہ ڈرام کے پاس پھینکتا ہے، اور میں رات کو 12-1 بجے جا کے وہی بریانی کھاتا، یہ اس کا حال تھا۔ تو واللہ میں بہت زیادہ پریشان بھی، ایسے میں نے بہت سارے لوگ میں نے دیکھی بھی ہے، ملتے بھی ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہو نا تو وہ نہ بتانا چاہیے، نہ کسی کو دکھانا چاہیے، ہوں، وہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کیا کیا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے نا کہ آپ مطلب دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں ہوں، جو بیچارے کو میں نے کہانے کا بولا اتنا ٹینشن ہے، تو اس طرح جو لوگ ہیں اسپیشلی وہ اگر امارات میں ہیں، یورپین کنٹریز میں ہیں یا ہمارے ملکوں میں، تو اس کا جو ہے نا ہیلپ خیال کرنا رکھنا چاہیے، چاہیے، ٹھیک ہیلپ ہے۔ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک وی آئی پی کروز ہے جس طرح مرینا میں یہ کشتیاں وغیرہ بوٹ وغیرہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک وی آئی پی کروز ہے، آپ کے پاس 2 پاسز ہوتے ہیں انٹری کے، 2 ٹھیک پاس ہے، ہیں، ایک آپ کا ہے، ایک آپ کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، نام میں لیتا ہوں نعمان، ناصر اور زویا، یعنی ایک پارٹی والا ماحول ہے، آپ نے جانا ہے وہاں پہ اور جانا بھی ضروری ہے، اور ایک پاس آپ دے سکتے ہیں، ان تینوں میں سے کسے لے کے جائیں گے؟ پٹھانوں والی بات نہ میں کرنا نہیں، میں نعمان کو لے جاؤں گا۔ کیا ہو جائے؟ وجہ یہ ہے نا کہ زویا اور ناصر بھائی نے آلریڈی اس بوٹ کا سفر کیا ہے، اچھا اور نعمان جو ہے نا اس نے ابھی تک دبئی کا وزٹ نہیں کیا، تو اچھا، یہ میرا خواہش ہے کہ میں اس کو وزٹ بھی کراؤں، اور بوٹ میں تو ظاہر سی بات ہے گھمانا ہی کہ گھمانا ہے۔ گھمانا ہی ہے، تو نعمان کو لازم لے جاؤں گا۔ اچھا، ایک اسپورٹس کار آپ چلا رہے ہیں، سخت سردی ہے، ایک ہی سیٹ خالی ہے، کوئی آپ سے لفٹ مانگتا ہے، 3 بندوں کا نام لوں گا، اس بتائیں آپ کو کس کو لفٹ دینا چاہیں گے؟ رومن خان، مرمر یا زویا؟ اور رومن بھائی کو 2 لڑکیاں چھوڑ دیں گے آپ؟ نہیں، جب میں رومن بھائی کو گاڑی میں لے جاؤں گا تو زویا اور مرمر جو ہے نا وہ ٹیکسی پکڑ کے خود آ جائیں گے۔ رومن بھائی کے بارے میں بڑی غلط رپورٹیں آ رہی ہیں یار، یہ کیا کر رہے ہیں رومن بھائی؟ بہرحال جی، تھینک یو سو مچ شہروز بھائی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آخر پر کوئی ایشین کمیونٹی کو ایک پازیٹیو پیغام دینا چاہیں، اور ایک پختون کمیونٹی کو پشتوں میں کیا پیغام دیں گے؟ ایشین کمیونٹی کو چاہے ہم وہ ٹک ٹاک کے حوالے جی سے ہے جی یا نارمل لائف کے حوالے سے ہے، کیا لائف پروگرام دینا چاہیں گے، پیغام ادھر دینا دیکھ کے چاہیں گے؟ جی بولے جی، یا ادھر ادھر دیکھ کے پیغام۔ دیکھو، ہم اگر ادھر امارات میں رہتے تو اگر کوئی پاکستان کا ہے، افغانستان کا ہے، انڈیا کا ہے، جہاں کا بھی ہے، تو ہم اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتے جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو، تو وہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب وہ میں اگر کوئی غلط کام کروں، اگر میں اسی ڈریس میں ہوں، دور سے مجھے کوئی غلط کام کرتے دیکھے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ پٹھان نے یہ کیا نا، اور یا بولتے کہ یار ایک پاکستانی نے کیا، افغانستان کے کسی بندے نے کیا، تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو، ہماری قوم کی بدنامی ہو۔ آج جو ہماری ویزے بند ہے نا، یہ ہمارے ملکوں کی پالیسی، اس کی کمزوری سب اپنی جگہ، وہ بے شک اپنی جگہ ہے، وہ ہم نہیں مانتے کہ یار وہ طاقتور ہے تو یہ، لیکن اس میں زیادہ ہماری خود کی غلطی ہے کیونکہ ہم ایسے کام کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہماری ویزے بند ہیں۔ تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے نا ایک قسم کے وہ نمائندگی کرتے ہیں امارات میں اپنی کنٹریز کی، تو واللہ میرا سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ آپ کے ملک کا نام بدنام ہو، آپ کی قوم کا نام بدنام ہو، اور اسپیشلی آپ کی فیملی کا نام بدنام ہو۔ اور پشتون کمیونٹی آپ کو ضرور دیکھ رہی ہے، اور پاکستان سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور پختو بہت زیادہ پشتو میں بھی میں اس کو بتاؤں گا کہ سمرا پوری پختانے دی واللہ پما بانے اسپیشلی ټول انسانیت ګران دی، بیا پښتانه را باندې په فرق باندې ګران دی، هغه که د دنیا په هر ګوټ کې او د هر ملک سره تعلق ساتي، نو والله زه درته یو عاجزانه ریکویسټ کوم
کوشش وکړئ داسې کارونه وکړئ چې ستاسو د ملک، ستاسو د قوم، ستاسو د فیملی نوم پې روښانه شي، نه کې د هغې په بدل کې داسې کار تاسو وکړئ چې ستاسو فیملی پې بدنامه شي، ستاسو کور کلی او ستاسو ملک پې بدنام شي. نو همیشه او بله دا خبره چې مونږ پښتنو له ټولو له پکار دی چې اتفاقي زمونږ د یو بل خفې نه وو. زمونږ کوشش دا پکار وي چې یاره زمونږ یو ورور بھائی لکه مونږ سپورټ ورکو، یو ښه مشوره ورته ورکو، او داسې نه چې نیګیټیو مطلب خبرې. او انسان چې دی ډېر زیات کمزوری دی، غلطۍ د هر چا نه کېږي. زه په خپله باندې انسان یم، ما نه به هم ډېرې زیاتې غلطۍ کېږي، شوې رانه هم دي. نو یو انسان نه یو غلطي وشي، هغه تاسو هغه غلطي چې کوم دی که نه هغه غریب په هغې باندې دومره لکه په دیوال باندې ولګوئ چې هغه خودکشۍ ته مجبوره شي. نو د هغه خو ته هم کته پکار وي چې یاره د انسان زمونږ دپاره یا زمونږ د قوم دپاره یا د ملک دپاره څه څه پیدې دي، یا دی مونږ ته په دې سوشل میډیا باندې څه پیغام راکول غواړي، نو هغې څیزونو ته هم کته پکار وي. او کوشش دا کول پکار وي چې هغه تاسو سپورټ کې، او د هغه نه د هغه کومه چې غلطي کوم ده هغه ته مطلب تاسو ورته نصیحت وکړئ، یو سبق ورته ورکړئ او پوه یې کړئ چې سبا دپاره هغه غلطي نه کړي. لکه دا نه چې په مطلب د دې چې تاسو ورسره داسې چلو کې چې هغه غریب په دیوال باندې ولګي، که خودکشي نه کې، خو د هغه زندګي چې کوم ده که نه هغه لکه په زندګۍ باندې نه حساب. نو اتفاق پکار دی، او چې په هر ځای کې مونږ پښتانه چې یو بل سره اتفاق کو، نو انشاءاللہ اللہ به مو کامیاب ساتي په ہر ځای کې. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، جیسے آپ نے کہا میں پاکستان سے نہیں آ سکتا کیونکہ میں غریب ہوں، جی جی میں آخری سوال کروں، کیا میں پشتو بول سکتا ہوں؟ پشتو بھی آپ نہیں بول سکتے کیونکہ آپ غریب ہو، لیکن جب آپ پشتو سیکھو گے نا آپ خود بخود امیر ہو جاؤ گے. تھینک یو سو مچ شہروز بھائی، آپ آئے، آپ نے قیمتی وقت نکالا. انشاءاللہ اگلا میں ریکویسٹ کروں گا رومن بھائی سے بھی، رومن بھائی کو بھی یہاں پہ لے کے آئیں گے، اسی طرح ان سے گپ شپ کریں گے، ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کا معاملات، ان کے وقت آج وہ یو کے میں ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ واپس آتے تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، ان کو بھی بلائیں گے. شہروز بھائی تھینک یو سو مچ، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اپنا قیمتی وقت دیا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ جڑے رہیے، انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے یو ایم ریکڈز کے ساتھ. اسٹے ٹیون. تھینک یو سو مچ.